بسم اللہ الرحمن الرحیم باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ تقسیم الحدیث بے اعتبار وصول ہی الینا کہ حدیث ہم تک کس طرح پہنچتی ہے، اور بے اعتبار الوصول اس کی دو قسمیں تھی کہ حدیث متواتر اور اخبار آحاد۔ پھر تواتر جمہور کے ہاں تواتر لفظی اور تواتر معنوی۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے چار قسمیں تھیں، جو اس کا بھی تذکرہ آپ کے سامنے ہو گیا۔ دو کا اضافہ ان میں ہو گیا علامہ شاطبی اور مولانا روحانی کے حوالے سے کہ تواتر الانعام اور تواتر العصبی، تعصب کی بنیاد پر یہ ہے کہ گھڑ لینا اور کسی بات کو مشہور کر لینا، یہ تواتر۔ 6 قسمیں تواتر کی آپ کے سامنے گزر چکی ہے۔ اب یہ ایک ہی تواتر ہے کہ یہ حضرات ہم لوگ 6 قسمیں بناتے، جمہور نے اس کے تواتر لفظی تواتر معنوی 2 قسمیں بنا دی۔ اس کے علاوہ باقی جتنے احادیث ہیں وہ اخبار آحاد ہیں۔ خبر واحد کی 3 قسمیں ہیں۔ خبر واحد کی 3 قسمیں ہیں: خبر مشہور، خبر عزیز اور خبر غریب۔ مشہور، عزیز اور غریب۔ خلاصہ یہ نکلا کہ یہ تقسیم جمہور کے ہاں تقسیم رباعی ہے۔ ایک متواتر ہو گیا اور 3 قسمیں خبر واحد کی ہو گئی، تقسیم رباعی ہو گیا۔ متواتر کہ پھر آگے 2 قسمیں تواتر لفظی معنوی جمہور کے ہاں، یا ہمارے ہاں جیسے 6 قسمیں تواتر کی میں نے بتایا، یہ سب ایک شمار ہوں گے، یعنی تواتر۔ اس کے علاوہ باقی سارے اخبار آحاد ہے۔ خبر واحد کی پھر 3 قسمیں ہیں۔ آج ہمارا سبق یہی ہے، اس سے پہلے کل کا سبق تھا۔ خبر واحد کہتے کہ ما یرویہ شخص واحد، جس کو نقل کرنے والا ایک آدمی ہو۔ یہ لغوی تعریف ہے اس کی، خبر الواحد۔ الخبر الواحد الف لام کے ساتھ نہیں کہنا، جو غلطی ہے۔ خبر الواحد شخص واحد کی خبر، یعنی ما یرویہ شخص واحد، جس کو نقل کرنے والا ایک راوی ہو۔ یہ لغوی معنی ہے اس کا۔ اصطلاحی تعریف خبر واحد کی: ما لم یصل حد التواتر یا ما لم یبلغ حد التواتر، جو تواتر کی حد تک نہ پہنچے، یا آپ یہ کہہ دیں کہ ما لم یتوفر فیہ شرائط التواتر، ما لم یتوفر فیہ شرائط التواتر، تواتر کی شرطیں اس میں پوری نہ ہوں۔ یہ خبر واحد کی تعریف ہے مقسم کی۔ پھر اس کی 3 قسمیں بنیں گی: خبر مشہور، خبر عزیز، خبر غریب۔ آپ حضرات بات سمجھ رہے ہیں؟ خبر مشہور، مشہور کا لغوی معنی ہے مشتہر علی السنۃ الناس وان کان کذبا۔ مشہور کا معنی مشتہر علی السنۃ الناس، لوگوں کی زبانوں پر مشہور ہو، وان کان کذبا، اگرچہ وہ جھوٹ بھی ہو۔ اس پر مستقل محدثین کی کتابیں ہیں، لیکن سب سے اچھی کتاب کشف الخفا، خفا نہیں پڑھنا، کشف الخفا و مزیل الالباس اما اشتہر علی السنۃ الناس۔ اتنی کتابیں، جھوٹی حدیثیں جو ہیں نا، جن میں صحیح حدیثیں بھی خبر مشہور، لیکن جھوٹی بھی بہت سے، جیسے کہ سپاہ والوں کے ہاں بھی ماشاءاللہ ہے، جمعیت والوں نے بھی بہت سے گڑھ لیے، اور تبلیغ والوں کے ہاں تو ڈھیر ہے الحمدللہ۔ آئیے سمجھیں؟ تو المشہور مشتہر علی السنۃ الناس، لوگوں کی زبان پہ عام، مشہور۔ وَإِن كَانَ كِذْبًا، اگرچہ وہ جھوٹی ہی ہو۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ مشہور ہے۔ اصطلاحی تعریف مشہور کی ہے ما رواہ عدد محصور فوق الاثنین۔ ما رواہ عدد محصور، ما رواہ عدد محصور فوق الاثنین، 2 سے زائد لوگ اس کو نقل کریں، 2 سے زائد۔ اس مشہور کو مستفیض بھی کہتے ہیں۔
مشہور کا دوسرا نام مستفیض بھی ہے۔ ایک مذہب یہ ہے کہ مستفیض اور مشہور دونوں کے دونوں ایک ہے۔ کل مشہور مستفیض و کل مستفیض مشہور، کل مشہور مستفیض و کل مستفیض مشہور، دونوں ایک ہی، گویا کہ ایک چیز کے دو نام آ گئے۔ دوسری رائے محدثین کی یہ ہے کہ مشہور میں اور مستفیض میں تھوڑا سا فرق ہے۔ فرق اس طرح ہے کہ مشہور عام مطلق ہے اور مستفیض اخص مطلق ہے۔ مستفیض اخص مطلق ہے۔ اب مشہور کی تعریف میں نے آپ کو بتا دی، وہ کیا ہے کہ ما رواہ عدد محصور فوق الاثنین، دو سے زائد لوگ اس کو نقل کر دیں۔ مستفیض کی تعریف ما یکون عدد رواتی فی البدایت و فی النہایت سواء، ما یکون عدد رواتی فی البدایت و فی النہایت سواء، ناقلین نقل کرنے والے جو روات ہیں ابتدا اور انتہا میں ان کی تعداد برابر ہوں، کمی بیشی نہ ہو۔ ما یکون عدد رواتی فی البدایت و فی النہایت سواء، کہ ہر زمانے میں نقل کرنے والوں کی تعداد برابر ہوں، اور یہ چیز بشرط شے کے درجے میں ایسی خاص شرط مشہور کے اندر نہیں تھی، اور مشہور عام ہے، چاہے روات کی تعداد ناقل کرنے والوں کے برابر ہو یا نہ ہو، وہ عام مطلق ہے اور مستفیض اخص مطلق ہے۔ تو اب نتیجہ یہ نکلا کل مستفیض مشہور ولیس کل مشہور بمستفیض۔ آپ حضرات اردو سمجھتے ہیں؟ سمجھے؟ مولانا کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ایک حدیث فی نفس ہی وہ مشہور نہیں ہوتی، وہ اخبار احاد کے نچلے درجے کے اقسام میں سے ہوتی ہے، لیکن اس کو شہرت حاصل ہوتی ہے تلقی بقبول الائمہ، تلقی بقبول الائمہ، ائمہ محدثین یا ائمہ فقہا، محدثین اور ائمہ فقہا، ان کی طرف سے اس حدیث کو پذیرائی حاصل ہوتی ہے اور اس پر عمل ہوتا ہے۔ تو یہ خبر واحد کے نچلے درجے کے اقسام میں سے ہوتی ہے، لیکن شہرت کا درجہ جب حاصل کر لیتی ہے وہ حدیث، تو ایسی صورت کے اندر اس کا درجہ مشہور کا ہوتا ہے۔ اور آپ نے پڑھا ہے نور الانوار میں دیگر کتاب میں، خبر المشہور، خبر مشہور یزاد بمثلہ، الخبر المشہور یزاد بمثلہ علی کتاب اللہ، وہ قطعیت کا درجہ اختیار کر لیتا ہے اور کتاب اللہ پر اس سے زیادتی بھی ہوتی ہے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو میں نے عرض کیا کہ ویسے تو مشہور کی تعریف ما رواہ عدد محصور فوق الاثنین، دو سے زائد ایک بڑی تعداد اس کو نقل کرے، لیکن کبھی ایک شخص کی، یعنی جیسے کہ خبر غریب آپ کے پاس آئے گی جو نچلے درجے کے اقسام ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کو شہرت حاصل ہے، ائمہ محدثین اور ائمہ فقہا ان کی طرف سے پذیرائی اس کو حاصل ہے، تو پھر وہ حدیث، اس قسم کی بہت سی روایتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ آئیں گے کہ بسا اوقات بہت سے احادیث سنداً ضعیف بھی ہوتی ہے، لیکن ان پر عمل ہوتا ہے، ان پر عمل ہوتا ہے فقہا، مجتہدین کا، محدثین کا، تو اس وجہ سے وہ تلقی بالقبول اس کو حاصل ہے۔ تلقی بالقبول کے بعد پھر روایت کا درجہ شہرت کا بھی ہو جاتا ہے، سمجھے؟ میرے اور آپ جیسے ہیرو خیرو کی بات نہیں ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے تلقی ما تلقت الامتوں، کیا ہے؟ لیکن اس کی اصلاح کر لینا، وہ حدیث کی تلقت الامتوں، امت سے مراد ائمت الامتیں، بولو ما تلقت الامت کا معنی ما تلقت ائمت الامت، امت کے ائمہ اس کو قبول کر لے، امت کے ائمہ اس کو قبول کرے۔ ہم اور آپ کے یہ ہماری غلطی ہوتی ہے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں اجماع امت، تو اجماع امت کسی بات پر نہیں ہوتا، اجماع امت سے مراد ہوتا ہے اجماع ائمت الامتیں، ہم لنگو
اجماع امت سے کیا مراد ہوتا ہے؟ اجماع ائمۃ الامت ہے، ورنہ امت دعوت بھی لے لو یا امت اجابت۔ امت اجابت وہ لوگ ہیں جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، یہ کبھی کسی بات پر اتفاق نہیں کریں گے، بہت کم۔ اور دوسری امت دعوت ہے کہ جس کے اندر مسلمان بھی داخل ہے، یہود داخل ہے، نصارہ داخل ہے، ہنود، سکھ، سارے کے سارے۔ امت دعوت کے اندر پوری دنیا داخل ہے، محمد رسول اللہ کی دعوت پوری کائنات میں پہنچی ہے، یہ امت دعوت۔ اب اگر آپ دیکھیں گے تو دنیا میں کسی بھی بات پر بہت کم ہی، بولو بہت کم ہی، اللہ آپ کا بھلا کرے، امت کا، چاہے امت دعوت ہو یا امت اجابت ہو، کسی بات پر ان کا اتفاق کرنا کسی مسئلے پر، یہ بہت ہی۔ پہلے تو مولویوں کو متفق کر کے دکھا تو دو، سمجھے میں لوگوں؟ ہاں اس پر اتفاق ہے علماء کا، اتفق العلماء علی اللہ یتفقوا، علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ کبھی اتفاق نہیں کریں گے، اس پر اتفاق ہے، بولو اتفق العلماء علی اللہ یتفقوا، مولویوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کبھی بھی اتفاق نہیں کریں گے۔ ہاں کھانے پر اتفاق ہے کہ منہ سے کھانا ہے، نیچے سے نکالنا ہے، آیا سمجھ؟ باقی یہ نہیں ہوگا کہ کسی بات پر اتفاق۔ منم ملا مجو ازمن امید اتحاد، بولو منم ملا مجو ازمن امید اتحاد، کہ کار اولی من اختلاف است، میں مولوی ہوں، ہم سے اتفاق کی بات کبھی سوچنا بھی نہیں، ہمارا کام ہی بگاڑ ہے، بولو ہمارا کام ہی اختلاف ہے اور بگاڑ ہے، ہم کبھی اتفاق نہیں کریں گے۔ مولوی اگر اتفاق کرے، سمجھے، مولوی اتفاق کرے، حیاتی، مماتی، پیر والے حضرات، تھانوی، کانگریسی، مسلم لیگی، اور اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہیں، اور دوسرے تبلیغی پیر حضرات، یہ سارے اگر مولوی جمع ہو جائے اتفاق کریں، اسلام آباد میں تحریک لانے کی ضرورت نہیں ہے، سارے اسلام آباد میں پیشاب کرے تب بھی عمران خان کا تخت بڑھ جائے گا، اتنے زیادہ ہے، ہم لوگ زیادہ نہیں ہیں، اتنے تعداد ہے مولوی صاحب، توبہ توبہ توبہ، بہت زیادہ ہے مولوی، دیندار طبقہ، اگر یہ اتفاق کریں صرف اسلام آباد کی طرف رخ کر کے پیشاب کرے تب بھی اسلام آباد میں کیا ہے، سیلاب آئے گا اور حاجی عمران خان کا تخت بہہ جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ اور کلاشنکوف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، تبلیغی صرف اپنے ایک ایک مسواک اگر عمران خان کو اور اس کے چیلوں کو مارے تب بھی وہ مر جائیں گے، اتنے تبلیغی زیادہ نہیں ہے، کلاشنکوف اٹھانے کی ضرورت نہیں، بلکہ کیا ہے، ایک ایک مسواک، سمجھے میں، ایک ایک مسواک، اور نہیں، اگر سارے مولوی جمع ہو جائیں، تبلیغی جمع ہو جائے، تھوکیں تو ایک ڈھیر تھوک کا جمع ہو جائے گا، اسلام آباد کے روڈ بلاک ہو جائیں گے، بولو سارے اگر جمع ہو جائے، تھوکیں بھی کیا ہوگا، روڈ بلاک ہوں گے نہیں ہوں گے۔ تو اللہ کے لیے مسئلہ سمجھ لینا کہ کبھی اس کی بہت سی مثالیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے، جیسے بہت سے ضعیف روایتیں بھی ہوتی ہیں، سمجھ رہی ہیں، ضعیف روایتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن ان کو تلقی بقبول الائمہ حاصل ہے، یعنی ما تلقت الامت، ما تلقت الامت کا مطلب ہے ما تلقت ائمۃ الامت، امت کے ائمہ نے ان کو پذیرائی بخشی ہے، وہ روایت ائمہ تلقی بالقبول ائمہ کی طرف سے حاصل ہے، لہذا وہ روایت شہرت کا درجہ رکھتی ہے، یہ حدیث شہرت کا درجہ رکھتی ہے، یزاد بمثل علی کتاب اللہ۔ ویسے باقی قسمیں تو میں بعد میں عرض کر رہا ہوں۔ خبر متواتر ما یفید القطع، جو کہ قطعیت کا فائدہ دیتا ہے، خبر متواتر۔ خبر واحد ظنیت کا درجہ ہے اس کا، لیکن بہت سے اخبار احاد آپ کو ملیں گے جن سے عقیدہ کا اثبات اور ثبوت ہوتا ہے۔ حضرت اقدس رئیس المحدثین علامہ منور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اکفار الملحدین کے اندر کچھ روایتیں نقل کی ہے جو کہ اخبار احاد ہیں، لیکن ان کو شہرت کا درجہ حاصل ہے، تو اس لیے یفید قطع، مفید قطع ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے، زید دبئی چلا گیا ہے، دبئی میں، سمجھ رہی میں، کہ زید دبئی میں، اور آج بدھ کا دن ہے،
آج صبح میں نے دور سے دیکھا زید گھر میں آیا ہوا ہے. دوسرے آدمی نے کہا کہ یار زید کے والدین کو میں نے دیکھا ان کے گھر جا رہے تھے کہ زید آیا ہوا. تیسرا کہہ رہے کہ ان کے دوستوں کو دیکھا کہ گھر جا رہے تھے کہ زید آیا ہوا ہے دبئی سے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ زید کے دوست اس طرف جا رہے ہیں. چوتھا ہی کہتے ہیں کہ زید کے بیٹے کوئٹے میں پڑھ رہے تھے پشاور میں، وہ آج آئے ہوئے تھے، وہ بھی جا رہے تھے، گھر جا رہے تھے. اب اتنی خبریں جب ہم دیں گے، یہ قرائن خبر دینے کی ضرورت نہیں ہے. ایک نے کہا کہ زید آیا ہوا، دوسرا کہ بیٹوں کو دیکھا جاتے ہوئے، تیسرا کہتے ہیں اس کے والدین کو جاتے ہوئے دیکھا، چوتھا کہتے ہیں کہ میں نے دوستوں کو جاتے ہوئے دیکھا، پانچواں کہتے ہیں کہ کوئی اور خبر دے رہا ہے. یہ سارے قرائن مل کر کے بات پکی ٹھکی قطعی ہوگی کہ شمبو خان آیا ہوا ہے. فی نفسی ہی مولوی منظور نے کہا کہ زید آیا ہوا ہے، لیکن یہ جو دوسرے قرائن جو لوگ بتا رہے ہیں کہ بچے ان کے گھر کا رخ کیا ہے، دوستوں نے گھر کا رخ کیا ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے ان کے والدین نے گھر کا رخ کیا ہے، بیوی اس کی یہ ہے کہ سسرال والوں کے یہاں رہ رہی تھی، صبح کو وہ بیوی ایک ٹیکسی میں ادھر جا رہی تھی. یہ سارے قرائن ہیں کہ حضرت اقدس مولانا زید صاحب علیہ مال ہے وفیہ معافی ولہ مالہ، حضرت تشریف لا چکا ہے. فی نفسی ہی جو خبر ہے وہ خبر واحد ہے. تو اس روایت کو کیا کہتے ہیں؟ اس حدیث کو کہتے ہیں خبر الواحد المحتف بالقرائن. بولو خبر الواحد، یہ مثال میں نے آپ سے عرض کری. خبر الواحد المحتف بالقرائن، جو قرائن سے گھرا ہوا ہے، جو قرائن سے گھرا ہوا خبر ہے. اللہ کے لیے کچھ پہلے پڑھ رہا ہے مولانا. خبر واحد ہے لیکن قرائن سے گھرا ہوا. یہ قرائن جو اس کے دائیں بائیں جتنے قرائن جمع ہو گئے، یہ قرائن بتا رہے ہیں کہ واقعتاً زید آیا ہوا. اب یہ خبر قطعی بن جائے گی گویا کہ. اس قسم کے احادیث آپ کو ملیں گے کہ جن سے عقیدہ کا اس بات ہوتا ہے. باقی فی نفسی خبر واحد وہ یفید الظن، مفید ظن ہے، اور اعتقادیات زیادہ تر وہ قطعیات ہوتے ہیں. بعض ظنی اعتقادیات مجازاً ان کو عقیدہ کہتے ہیں، وہ عقیدہ نہیں ہوتا جو شرع عقائد کے آخر میں آپ نے پڑھا ہے. ملحق بالعقائد ہے. بولو وہ عقائد نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ شرع عقائد کی کتاب ہے. شرع عقائد عقیدہ کی کتاب ہے، لیکن کیا ہے؟ من علامات اہل سنت والجماعت ان تفضل الشیخین وتحب الختنین وتر المسح علی الخفین. مسح علی الخفین دے چیزیں، یہ عقیدہ کی چیزیں. تو آخر میں بہت سی چیزیں شرع عقائد کی نقل کی آپ نے دیکھا ہوگا. مجازاً اللہ آپ کا بھلا کرے ان میں سے بہت سی چیزوں کو عقیدہ کہا جاتا ہے. یا ہم میں اور رافضیہ میں ان کا اختلاف ہے، ورنہ وہ از قبیل اعتقادیات نہیں ہے. وہ از قبیل اعتقادیت نہیں ہے مولانا. سمجھتا بات خبر مشہور کی ہو رہی تھی، لغوی اور اصطلاحی تعریف. خبر مشہور اور مستفیض ایک ہے، یا دونوں میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے کہ خبر واحد اس میں خبر مشہور وہ عام مطلق ہے اور خبر مستفیض اخص مطلق ہے. پھر میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ بسا اوقات یہ تواتر کے قریب ہے خبر مشہور، لیکن کوئی ایسی حدیث ہوتی ہے جو نچلے درجے کی ہے. مشہور کا درجہ بھی اس کا نہیں ہے، متواتر کا بھی نہیں ہے، لیکن محتف بالقرائن ہے، قرائن کے ساتھ گھرا ہوا ہے. تو اس وجہ سے اللہ کا بھلا کرے یفید القطع، وہ مفید قطع ہوتا ہے، اور اس سے یجوز بھی زیادت علی کتاب اللہ ہے. اس سے کتاب اللہ پر زیادتی کا مطلب یہ ہے کتاب اللہ کے مطلق کے لیے قید بن سکتی ہے. خبر واحد سے کوئی کسی قید کا اضافہ کتاب اللہ پر نہیں کریں گے. سمجھ میں آیا؟ یہاں ایک بات میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں جو اللہ کے لیے آپ اس کو سمجھیں گے مولانا. ہمارے ہاں مشہور یہ ہو گیا، ہم یہ کہتے ہیں کہ خبر الواحد ہے، ھذا خبر الواحد ہے. ہماری اصول اور فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ بھرا ہوا ہے. ھذا خبر الواحد، یہ خبر واحد ہے. لا یجوز به زیادت، لا یجوز بمثلہ الزیادت علی کتاب اللہ. اس سے کتاب اللہ پر اضافہ نہیں کر سکتے. آیا سمجھ میں؟ اس کو ہم نے بھی نہیں سمجھا، یہ بات تو ہم نے کر دی، لیکن ہم اپنی بات لوگوں کو سمجھا نہ سکے.
اور ہمارے دشمنوں نے اس کو غلط اڑایا۔ غیر مقلد کہتے ہیں کہ احادیث تو 90% اخبار احاد ہے، احادیث تو 90% اخبار احاد ہے، 10% متواتر ہوں گے۔ اور حنفیہ کہتے ہیں کہ کتاب اللہ قطعی ہے، ہم خبر واحد کو نہیں مانتے اس کے مقابلے میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے ہم احادیث کو نہیں مانتے، انہوں نے پورے احادیث کی چھٹی کر دی۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ کچھ پہلے پڑھا؟ جیسے کہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، ایمان والے رکوع کرو سجدہ کرو۔ اب رکوع کے اندر تعدیل اور سجدے کے اندر تعدیل یہ قرآن سے ثابت نہیں ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ کل صلاۃ لا یقیم الرجل فیہا صلبہ، ہر وہ نماز کی جس کے اندر آدمی اپنے پیٹھ کو سیدھا نہ رکھے، تعدیل کے ساتھ رکوع نہ کرے، تو وہ نماز درست نہیں ہے۔ سمجھے؟ اب اس کو جو پیش کر لیتا یہ حدیث ہے، اب اس کو کسی نے پیش کر دیا تو ہم کہتے ہیں خبر واحد ہے، وہ کتاب اللہ قطعی ثبوت قطعی الدلالت ہے۔ تو بابا اس قسم کے لاکھوں اخبار احاد ہیں، تو سب کو آپ رد کریں گے؟ آپ کو میرا اشکال سمجھ میں آ گیا؟ تو اس لیے ذرا سمجھ لینا۔ حنفی کہتے ہیں کہ خبر واحد سے کتاب اللہ پر زیادتی درست نہیں ہے، کتاب اللہ کے درجے میں، کتاب اللہ پر زیادتی درست نہیں ہے، کتاب اللہ کے درجے میں، باقی ہم اس کو مانتے ہیں، نیچے درجے میں لاتے ہیں، یہ ہے اصل گل۔ خبر الواحد لا یجوز بمثلہ الزیادۃ علی کتاب اللہ، کتاب اللہ پر زیادتی درست نہیں ہے، فی درجت کتاب اللہ، فی درجت کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے درجے میں، قطعیت کے درجے میں۔ یہ نہیں ہے کہ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ جو بھی حدیث آئے ٹھوکر مارے حنفی، جو بھی آ جائے یہ خبر واحد ہے۔ اللہ کی پناہ مولانا، اللہ کی پناہ۔ آپ مجھے مسلمان سمجھتے نہیں سمجھتے؟ یہ ہم سے بڑی غلطی ہو گئی۔ اور کسی نے کہا کہ بابا، اور کسی نے کہا کہ تمہاری بیوی غلط ہے، کسی کو کہا، کسی نے کسی کو کہا کہ تمہاری بیوی غلط ہے، اس کے تعلقات لوگوں کے ساتھ غلط ہیں، اس کے تعلقات کیا ہیں؟ لوگوں کے ساتھ غلط ہے۔ کسی سوال کرنے والے کے سوال کو رد نہیں کرتی، ہر ایک کی بات کو مانتی ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ باتیں نہیں سمجھتے تو دورہ پڑھنا تمہارے لیے حرام ہے، اتنے بیوقوف تو نہ بنو۔ کسی نے کسی کو کہا تمہاری بیوی کیا ہے؟ غلط ہے۔ کسی سائل کے ہاتھ کو واپس نہیں کرتی، کسی سائل کو محروم نہیں کرتی، ہر سائل کو خوش رکھتی ہے۔ اس نے کہا یار میں ویسے کارروائی نہیں کر سکتا، تم لوگ صبر کرو۔ کیا کرو؟ صبر کرو، میں تحقیق کرتا ہوں۔ 1.5 ہفتہ 2 ہفتہ تک اس نے تحقیق کی، اور تحقیق کے بعد آ کر کے کہنے لگے خلق وائے استاخو خزا خراب دا زمونگ خزام خراب دا پر خلق ہم ڈیر حرامی دا۔ لوگ کہتے ہیں کہ تمہاری بیوی غلط ہے، تحقیق کی ہے، واقعی ہماری بیوی بھی، کہ وہ کہتا ہے کہ واقعی میری بیوی بھی غلط ہے، لیکن صرف میری بیوی غلط نہیں، لوگ بھی بڑے حرامی ہیں، دونوں طرف سے قصور ہے۔ صرف کہتے ہیں کہ میری بیوی غلط نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ لوگ بھی حرامی ہیں، دونوں طرف سے قصور ہے۔ تو اس لیے غیر مقلدوں کو آپ صرف غلط نہ کہیں۔ ہماری بھی کوتاہی ہے کہ ہم بہت سی اپنی باتیں سمجھا نہیں سکے ان کو، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ہم اپنی بہت سی، امام ابو حنیفہ اور امام احمد قربان جاؤں سارے ہمارے سر کے تاج ہیں۔ امام ابو حنیفہ اتنا محتاط انسان ہے، سبحان اللہ، اتنا محتاط انسان ہے کہ مولانا حدیث ضعیف کو بھی وہ اپنے قیاس پر اور اپنی عقل پر ترجیح دیتا ہے، حدیث ضعیف، اور اتنا محتاط ہے کہ حدیث مرفوع کو چھوڑ کر کے احادیث موقوفہ جو صحابہ کے اقوال اور افعال اور تقریرات ہیں ان کو بھی حجت سمجھتا ہے، قیاس کو ادھر ٹھوکر مارتا ہے۔ اس قسم کے محتاط انسان کو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خبر واحد کو علی الاطلاق ردی کی ٹوکری میں پھینک دے؟ اس طرح امام ابو حنیفہ نہیں کرتا۔
تو اس لیے خبر الواحد لا یجوز بمثلہ الزیادۃ علی کتاب اللہ فی درجۃ کتاب اللہ۔ اب حنفی نے کیا کیا؟ حنفی نے یہ کیا کہ یہ کتاب اللہ ہے، رکوع کہتے ہوئے الانحناء مطلقاً جھک جانا، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے؟ سجدہ کہتے وضع الجبہۃ علی الارض، پیشانی کو زمین پہ رکھ لینا، یہ ہے۔ اب یہ ہو گیا، یہ اس درجے میں یہ فرض ہو گیا، اور اس میں تعدیل نیچے آ کر کے واجب ہو گیا، یہ ہے، یہ پیشانی ہے اوپر، یہ نیچے ناک ہے۔ تعدیل ارکان واجب ہے، اور نفس رکوع اور نفس سجدہ یہ فرض ہے، چونکہ قطعی ثبوت قطعی دلالت سے ثابت۔ اس لیے آپ نے سنا ہوگا کہ تعدیل ارکان کو یہ واجب کا درجہ دیتے ہیں، اور واجب عملی طور پر فرض کے برابر ہے، واجب عملی طور پر فرض کے برابر ہے، لیکن اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ دلائل کے اعتبار سے وہ تھوڑا سا نیچے ہے، اس کو نیچے لائے۔ واجب اور فرض میں ابو حنیفہ فرق کرتا ہے، ائمہ ثلاثہ نہیں کرتے۔ یہ ایک مثال میں نے آپ سے عرض کر دی، اس لیے اس کو وہ کر لینا۔ ہمارے ساتھی متوجہ نہیں ہوتے۔ میں ابھی شعبان میں گیا 4-5 دن کے لیے، عمرے کے لیے گیا، تو مسجد نبوی میں لڑکے جمع ہو گئے، جو ہمارے اپنے جامع صدیقیہ کے بہت سے لڑکے یہاں کے فارغ تھے، الحمدللہ وہ جامع اسلامی مدینہ منورہ میں پڑھتے ہیں، اور دوسرے دارالعلوم بنور ٹاؤن فاروقیہ، وہ سارے ہمارے مدارس سے الحمدللہ۔ تو بہت سے لڑکے جمع ہو گئے، ہجوم ہو گیا، اور ایک لڑکے نے کہا کہ جامع صدیقیہ کا تھا، حضرت ہمارے اساتذہ جو سلفی لوگ ہیں یہ اعتراض کرتے ہیں۔ دوسرے نے کہا یہ اعتراض کرتے ہیں، تو میں ہنستا رہا۔ تو ان سے میں نے کہا یہ مسجد دیکھ رہے ہیں؟ ہم باب السلام پہ بیٹھے ہوئے تھے، سمجھے بھائی جان، مسجد سے ذرا باہر۔ میں نے کہا مسجد نبوی دیکھ رہے ہیں؟ کہاں؟ میں نے کہا خدا کی قسم اس مسجد کے قریب ہم بیٹھے ہوئے، مسجد میں بیٹھے ہوئے، اللہ کی قسم میں ان باتوں کا جواب دے چکا ہوں تمہیں اسباق میں، لیکن تم سوئے ہوئے تھے، سمجھے؟ یہ سب کا میں جواب دے چکا ہوں سبق کے دوران، یہ سب کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کا جواب نہ ہو، لیکن اس قوم کو کہ جو غافل اور مغفل ہے، قال یا لیت قومی یعلمون، قال یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم کو کچھ پتہ تو ہوتا نا کہ اللہ نے مجھے کیا مقام دیا، میں کس مقام پہ پہنچا۔ حبیب نجار کہتا ہے، لیکن یہ قوم ہی ایسے ہے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ قوم سمجھنے والی قوم نہیں ہے، سمجھے؟ استاد جی نے غریب نے پورا یوسف زلیخا جو مولانا جامی کی ہے، یوسف اور زلیخا دونوں کے پورے یوسف علیہ السلام کا قصہ اتنے ضخیم کتاب ہے، فارسی میں پڑھایا، کتاب ختم کی، ماشاءاللہ میں نے بڑی محنت کی، شاگرد نے بہت کچھ لیا ہوگا، شاگرد نے کہا استاد جی آپ نے بڑی محنت کی اور بہت کچھ، اللہ آپ کو جزائے خیر دیں، لیکن سب کا خلاصہ مجھے یہ بتا دینا، زلیخا مرد تھا یا عورت تھی؟ بولو، زلیخا کیا تھا؟ مرد تھا یا کیا؟ یا عورت تھی، سمجھے؟ اب استاد کا اندازہ لگاؤ کہ وہ پورا سال اس نے کیسے ضائع کیا، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ بس یہ اسی طریقہ پر مولانا صاحب کچھ بلا پڑا، یہ قوم جو ہے نا، یہ قوم اسی طرح ہے۔ اب اس قوم کو کیا ہے؟ خلاصہ یہ نکلا، یہ عطر کی جو شیشی ہے نا، یہ دیکھو قیمتی، اس کو گدھے کے پچھلے حصے میں آپ انڈیل دیں، گدھے کے پچھلے حصے میں خوشبو آئے گی، گدھے کا پچھلے والا حصہ جو ہے نا اس پر تو یہ وضع الشیء غیر محلی ظلم، یہ گدھے کے پچھلے مقعد پر لگانے کی چیز نہیں تھی، یہ انسان مسلمان لگا کر کے مسجد میں چلا جائے اس کی چیز تھی، لیکن تم نے ظلم کر دیا کہ اس کو گدھے کے مقعد پر مل دیا، تو وہاں سے پھر خوشبو کی توقع نہیں رکھنا۔ تو ہمارے ساتھی بھی ہم ان کے ساتھ فضول محنت کرتے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ بھی اس قسم کی توجہ نہیں ہوتی، لیکن اللہ اس قوم کو متوجہ کر دے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہم سے تعبیر میں ہم اپنی بات سمجھا نہیں سکے، وہ ہماری بات سمجھ نہ سکے، ہماری طرف سے کوتاہی، ان کی طرف سے زیادتی، سمجھے؟ اس کو اتنا ان ظالموں نے مشہور کیا کہ یہ جو حدیثوں کو نہیں مانتے، خبر واحد ہے، سمجھے؟ اس لیے میں نے عرض کیا کہ خبر الواحد لا یجوز بمثلہ الزیادۃ علی کتاب اللہ فی درجۃ کتاب اللہ، کتاب اللہ کے درجے میں ہو گیا، یہ ہو گیا۔ یہ مولانا ہم لوگ فارغ ہو گئے خبر مشہور
اور خبر مستفیض سے، کہ دونوں میں فرق۔ یہ خبر واحد کی پہلی مضبوط قسم۔ دوسری قسم خبر واحد کی خبر عزیز، ما رواہ اسنان ولو فی طبقۃ واحدۃ۔ پہلی بات سمجھو کہ عزیز کا لغوی معنی قلیل، عزیز کا لغوی معنی نادر، عزیز کا لغوی معنی قوی اور طاقتور، قوی اور طاقت۔ انک انت العزیز الحکیم، سمجھے؟ عزیز کا معنی قلیل، عزیز کا معنی نادر، عزیز کا معنی قابل مشقت، اور عزیز کا معنی یہ ہے کہ قوت۔ یہ لغوی معنی ہے عزیز کی۔ اور اصطلاحی تعریف اس کی ما رواہ اسنان ولو فی طبقۃ واحدۃ، اس کو دو آدمی نقل کریں، اگرچہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کسی ایک زمانے میں۔ فرض کر لو مولانا، ایک قانون محدثین کا سمجھو، العدد الاقل یقضی علی الاکثر یا یقضی علی الاکثر۔ عدد اقل قاضی ہے اکثر پر، عدد اقل قاضی ہے اکثر پر، اکثر پر وہ غالب آتا، وہ اپنا اثر دکھاتا ہے عدد اقل۔ وہ اس طرح ایک حدیث ہے، کسی زمانے میں قرن اول کے اندر اس کو 3 آدمی نے 4 نے نقل کیا، سمجھے؟ اس کے بعد پھر اللہ آپ کا بھلا کریے ہے کہ پھر 6-7 نے نقل کر دیا، لیکن کسی زمانے میں اس کو نقل کرنے والے 2 ہیں، یہ 2 کم ہیں، یہ 2 تب بھی یہ خبر عزیز بنے گی، یہ عدد اقل عدد اکثر پر غالب ہے، یہ مشہور نہیں ہوگی، اس لیے کہ ما رواہ عدد محصور فوق الاثنین، وہ خبر مشہور تھی کہ 2 سے زائد۔ اب اس کو بھی نقل کرنے والے کیا ہیں؟ 10 نے نقل کر دیا، 20 نے نقل کر دیا، پھر یہ کہ 6-7 نے نقل کر دیا، پھر یہ کہ اس کو نقل کرنے والے 2 ہو گئے، تو یہ عدد اقل لے لے، عدد اکثر پر غالب آئے گا۔ تب بھی اس کو کیا، اس لیے کہہ رہا ہوں ما رواہ اسنان ولو فی طبقۃ، بولو ما رواہ اسنان ولو فی طبقۃ، اگرچہ کسی بھی طبقہ کے اندر، لہذا یہ عدد اقل عدد اکثر پر غالب آ گئے۔ یہ ہے میرے جان خبر عزیز۔ خبر عزیز کو، عزیز کا معنی یہ ہے کہ قلیل، یہ تھوڑے ہیں، یہ نادر الوجود ہے، سمجھے؟ اور اس پر اطلاع حاصل کر لینا محدثین کے لیے مشکل بھی ہے، اور عزیز کا معنی دشوار کی، اور عزیز کے معنی قوی، کہ بسا اوقات طرق اخرى سے اس طریق میں بھی ثابت ہے، لیکن دیگر طرق کو ملا کر کے یہ قوی بن جاتی ہے، قوی بن جاتی۔ اب ظاہر ہے یہ ہے، اس سے آپ کو نقصان ہوگا، اس سے نقصان ہوگا، یہ مار دیا، یہ نقصان ہوگا، لیکن یہ ملا کر کے تعدد طرق، اب دیکھو کہ مکہ اپنا اثر دکھائے گا نہیں دکھائے گا۔ آیا مسئلہ سمجھ مولانا؟ بسا اوقات بعض احادیث اس طرح ہوتی ہیں، اسے عزیز سے نچلے درجے جیسے کہ غریب کا آ رہا ہے، سمجھے؟ لیکن تعدد طرق، اور تعدد طرق کی وجہ سے پھر طرق کثیرہ کی وجہ سے یتقویٰ بعضها ببعض، یتقویٰ بعضها ببعض، بعض کو بعض سے قوت حاصل ہوتی ہے، بعض کو بعض سے قوت حاصل ہوتی ہے۔ جیسے میں کمزور ہوں، لیکن آپ کی پشت پناہی میں بہت مضبوط ہوں، سمجھتے ہیں؟ آپ کی پشت پناہی ہوگی، آیا سمجھ؟ جیسے کہ میرے پیچھے اگر مولوی ہوں تو پھر دیکھو میں کتنا احتیاط کر لیتا ہوں، یہ کم سناتا ہوں، حکومت کو دوسرے لوگوں کو کم سنا، اگر آپ پیچھے ہو جائیں تو پھر دیکھو کس طرح سناتا ہوں۔ پیچھے کچھ تو ہو نا، پیچھے کوئی طاقت ہو کہ آدمی پیچھے مڑ کر کے دیکھے، ورنہ پیچھے تو کوئی بھی نہیں ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تک ہم تقریر کرتے لوگ کہتے ہیں واہ شاہ جی واہ، واہ شاہ جی واہ، واہ شاہ جی واہ، واہ شاہ جی واہ، اور جب جیل میں چلے جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں آہ آہ شاہ جی آہ، آہ شاہ جی آہ، ہائے ہائے آہ، آہ شاہ جی آہ۔ فرمایا کبھی تم کہتے ہو واہ، کبھی کہتے ہو آہ، اسی میں عطا اللہ شاہ ہو گیا تباہ۔ بولو، کبھی تم کیا کہتے ہو واہ، کبھی کیا کہتے ہو آہ، اور اسی میں ہو گیا کیا عطا اللہ شاہ بخاری تباہ۔
اسی میں ہمیں تباہ کر دیا تم لوگوں نے. موقع پر تو کوئی بھی نظر نہیں آتا, سمجھے؟ موقع پر کوئی ہمیں مار کر کے نکل جاتا ہے, پھر بھی یہ کہ خبر آ جاتی ہے کہ جی یہ کہ کیا ہے, دشمن اور ملزم قتل کر کے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے, پولیس تفتیش کر رہی ہے. بولو, پولیس کیا ہے؟ تفتیش کر رہے. وہ انشاءاللہ قیامت تک پولیس تفتیش کرے گی, کبھی کسی کو پکڑے گی بھی نہیں. ارے کچھ پلا پڑا نہیں پڑا. یہ خبر عزیز ہے مولانا. تیسری قسم خبر غریب ہے. غریب کا معنی مسافر, غریب کا معنی دور اور الگ تھلگ. مسافر دور الگ تھلگ. مسافر بھی اپنے گھر سے, بھائیوں سے, علاقے سے الگ ہوتا ہے. سفر کا معنی مفارقت الاخوان والاوطان, مفارقت الاوطان والاخوان, وطن اور بھائیوں سے الگ ہونا. اس لیے غریب مسافر ہے. اس کی تعریف اصطلاحی تعریف ما رواہ واحد, سمجھے, یا ما یتفرد به شخص واحد, شخص واحد اس کو نقل کرے. سمجھتا ہے؟ یہاں بھی ولو فی طبقت, ولو فی طبقت, ما یرویہ شخص واحد ولو فی طبقت, چونکہ اسی طرح ہوگا. عدد اقل عدد اکثر پر قاضی ہے اور غالب ہے. اب اس میں یہ ہوگا, سمجھو, نیچے سے چلتے چلتے 2 3, سمجھے, 2 آدمی 3 آدمی 4 آدمی نقل کر رہے ہیں, لیکن آخری جو طرف ہے صحابی سے نقل کرنے والا ایک ہے تابعی. صحابی سے نقل کرنے والا کیا ہے؟ ایک ہے, ایک تابعی اس کو نہ, تب بھی یہ غریب ہی ہوگا. یہ غریب مطلق ہے. اور کبھی اس طرح ہے کہ صحابی سے نقل کرنے والے 2 ہیں, 3 تابعی ہیں, ادھر بھی 3 3 4, درمیان میں یہ آ گیا. یہ فرد نسبی, اس غریب کو فرد بھی کہتے ہیں, یہ فرد نسبی, درمیان میں کسی ایک نے نقل کر دی. اللہ کے لیے کچھ پلا پڑا نہیں پڑا. غریب مطلق, غریب نسبی, فرد مطلق, فرد نسبی, سمجھے؟ وہی ہے کہ آخری طرف آخر میں نقل کرنے والا ایک ہو تابعی, صحابی سے نقل کرنے والا تابعی, یا درمیان میں دائیں بائیں سے 2 2 3 3 4 4, لیکن درمیان میں ایک آدمی نقل کرنے والا ہے, تو فرد نسبی. اب آپ نے دیکھا یہ غریب اس وجہ سے ہیں کہ یہ بھی باقی راویوں سے الگ تھلگ ہے, سمجھے؟ اس وجہ سے جیسے مسافر الگ تھلگ, یہ بھی ستر. خلاصہ یہ نکلا کہ جمہور محدثین کے ہاں الحدیث باعتبار وصول ہی الینا ہوا علی 4 اقسام. بولو, الحدیث باعتبار وصول ہی الینا علی 4 اقسام. خبر المتواتر, خبر المتواتر, اور اخبار الاحاد باقسامہ الثلاثہ, اخبار احاد باقسامہ الثلاثہ. 3 یہ ہو گئے اور ایک متواتر ہو گئے, یہ 4. یہ ایک الگ مسئلہ آ گیا. پھر جمہور متواتر, تواتر لفظی, تواتر معنوی, اور حضرت اقدس اللہ عنہ ورشہ کشمیری نے 4 بنایا. 2 کا اضافہ میں نے اور کر لیا, آپ کو بتایا, تواتر الانعام اور تواتر العصبی, التواتر العصبی. یہ ہم فارغ ہو گئے. یہ تقسیم رباعی ہے جمہور محدثین کے ہاں. حنفیہ کے ہاں 3 قسمیں ہیں. الحدیث باعتبار وصول ہی الینا 3 قسمیں ہیں. وہ تقسیم ثلاثی کے قائل ہے, تقسیم رباعی کے قائل نہیں ہے. حنفیہ تقسیم ثلاثی یعنی یثلثون لا یربعون, ہو گیا مولانا, سمجھ میں آ گیا مسئلہ؟ حنفیہ کے ہاں خبر متواتر, خبر مشہور, خبر واحد, یہ 3 قسمیں ہیں. متواتر, مشہور, خبر واحد. آئے سمجھ میں؟ متواتر وہی ہے, تواتر الحنفیہ تواتر الجمہور ہے, وہی ہے. ما یرویہ عدد کثیر بحیث تحیل العادت تواطؤہم و توافقہم علی الکذب.
خبر متواتر وہی ہے۔ خبر مشہور حنفیہ کیا ہے، اس کا ذرا خیال کر لینا۔ خبر المشہور، الخبر المشہور ما یکون ناقلوہ من الصحابۃ اقل من المتواتر، ما یکون ناقلوہ من الصحابۃ اقل من المتواتر ثم بعد الصحابۃ کالمتواتر۔ صحابہ کی جماعت میں اس کو نقل کرنے والے متواتر سے کم ہوں۔ ما یکون ناقلوہ من الصحابۃ، صحابہ میں سے جو ناقلین ہیں، اقل من المتواتر، یہ تعداد متواتر سے کم ہو۔ ثم بعد الصحابۃ یکون کالمتواتر، پھر متواتر، یہ مشہور ہے، سمجھے؟ اور پھر اس کے بعد خبر واحد، بس سمجھے؟ خبر واحد ما یکون ناقلوہ اقل من المشہور، اس کو نقل کرنے والے مشہور سے بھی کم۔ اللہ کے لیے کچھ فرق پڑا؟ یہ حنفیہ کے ہاں مولانا یہ تقسیم ثلاثی ہے، یہ تقسیم ثلاثی ہے۔ جمہور محدثین کے ہاں اللہ آپ کا تقسیم رباعی ہے۔ ہو گیا؟ جس بھی فریق کو آپ الزام دیں گے، آپ پہلے ان کی اصطلاحات کو سمجھے کہ ان کے ہاں اصطلاح کیا ہے، سمجھے؟ پھر اس کے بعد اس پر یہ ہے کہ آپ یہ ہے کہ جرح کر دو۔ خیر یہ مسئلہ آپ کے سامنے آ گیا۔ یہ ایک تقسیم سے الحدیث بے اعتبار وصول ہی الینا، جو کل کا اور آج کا سبق یہ ہے کہ یہ یہاں تک مسئلہ ہو گیا، ایک اسٹاپ۔ اس کے بعد پھر حدیث کی دوسری تقسیم، یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ پورا سال یہ چلیں گے، پورا سال روزانہ کوئی حدیث، یہ خبر عزیز ہے، خبر مشہور ہے، خبر غریب ہے، متواتر ہے، تواتر لفظی ہے، تواتر معنوی ہے، تواتر الاسناد ہے، تواتر الطبق ہے، تواتر القدر المشترک ہے، تواتر التوارث و تعامل ہے، یا تواتر انعام ہے، یا تواتر عصبی ہے۔ یہ چلتا رہے گا سلسلہ، اور اس وقت پھر آپ ایسے دیکھتے رہنا، سمجھے کہ یہ کہاں سے بمباری ہو رہی ہے، جبکہ یہ مسئلہ آپ کے سامنے آ چکا ہے پہلے۔ پیچھے والے آواز آ رہی نہیں آ رہی ہے، گزارا ہو رہا ہے نہیں؟ لاؤڈ اسپیکر ہم نے لندن سے منگایا ہے، چونکہ میں خود لندن کا آدمی ہوں، سمجھے، امریکہ میں، تو انشاءاللہ وہ لاؤڈ اسپیکر آ رہا ہے، پولیس تفتیش کر رہی ہے، آئے سمجھے؟ وہ لاؤڈ اسپیکر پیدل آ رہا ہے، پہنچے گا، سواری پر نہیں ہے بلکہ کیا ہے، پیدل۔ تو اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ انشاءاللہ وہ سال پورا ہونے سے پہلے آئے گا، یعنی اس انشاءاللہ یہ ہے کہ ہفتے سے پہلے آ جائے گا، آ رہا ہے، سمجھے؟ اب ظاہر ہے کہ چندے والی چیز ہی ایسی ہوتی ہے، جو دوسرے کسی کو کہا وہ کہتے کریں گے، اس کو کہا اللہ کے لیے کہتے کریں گے، تو چندے والی چیز ہی ایسی ہے۔ چندے میں کون کس کو مجبور کر سکتا ہے؟ اپنا پیسے دے دو یہ چیز لاؤ تو ٹھیک ہے، وہ ہے ہی نہیں۔ چندے والا خوار چندہ ہے ہی گندہ، سمجھے؟ چندہ کیا ہے؟ چندہ ہے ہی گندہ، اس لیے تبلیغ والے چندہ نہیں لیتے، بندہ لیتے ہیں۔ بولو، تبلیغ والے کیا ہیں؟ چندہ نہیں لیتے بلکہ کیا ہیں؟ بندہ لیتے۔ پہلے بندے کو کنٹرول کرتے، اس کے بعد پھر اس سے کہے کہ تم اپنی بہن کا نکاح کرو، تب بھی وہ انکار نہیں کرے گا، سمجھے؟ بیٹی کا نکاح کراؤ تب بھی وہ انکار نہیں کرے۔ پیر حضرات بھی چندے نہیں لیتے، بندے لیتے ہیں۔ پیر حضرات جو خانقاہوں والے ہوتے وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ بھی چندے نہیں لیتے بلکہ کیا ہے؟ بندے لیتے ہیں۔ سمجھ شریف میں ہے کہ پیر اگر اپنے مرید کو کہہ دے کہ تو اپنی ماں کا نکاح مجھ سے کرا دے، تو وہ کوشش کر کے اپنے باپ کو زہر کھلائے گا، ماں کی عدت گزارنے کے بعد ہو سکتا ہے عدت سے پہلے پیر سے نکاح کرائے، سمجھے؟ آئے مسئلہ سمجھے؟ تو پیر حضرات، خانقاہوں والے حضرات اور تبلیغی حضرات یہ چندے نہیں لیتے بلکہ کیا ہے؟ بندے لیتے ہیں۔ تو چندہ تو بندہ سے ملتا ہے، جب بندے کو آپ نے لے لیا تو چندے کی ضرورت کیا؟ وہ تو سب کچھ اس کا۔ اذا ثبت الشیء ثبت بجمیع لوازمہ، جب ملزوم آ گیا لوازمات تو خود بخود آ گئے۔ آپ سمجھ رہے؟ جی یہ کمال ہے۔ اس لیے ساتھی ہم لوگ بہت کمزور ہیں، مولوی لوگ، ہم صرف چندے لیتے ہیں، یہ بہت گندی بات ہے، سمجھے؟ بندے کی کوشش کرو، بندہ کنٹرول میں آ جائے، چندہ خود بخود آ جائے گا۔ آیا سمجھو؟
بندہ جب آپ کا بڑا معتقد ہوگا اس کو پورا معتقد بتاؤ، پھر ان سے کہو کہ اس کلاس میں دریوں کی ضرورت ہے، قالین کی ضرورت ہے۔ اچھا، قالین ایران کی بھی آتی ہے اور قالین پاکستانی بھی بنتی ہے، آپ کا کیا خیال ہے کون سے زیادہ مفید رہے گی؟ سمجھے؟ تو مرید لوگ کہتے ہیں کہ جی ایرانی قالین اچھی ہے، تو دوسرا مرید کہتا ہے یہ میرے ذمہ ہے، وہیں بیٹھا ہوا یہ میرے ذمہ۔ اصل مقصد یہی تھا، اصل مقصد پیر صاحب کا کیا تھا؟ یہی تھا کہ ایرانی قالین مفید رہے گی یا پاکستانی، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ تو مقصد تو ان کو سنا کر کہ ان میں سے کون اپنے ذمہ لیتا ہے۔ بھائی یہاں کئی قسم کے ٹائل ہے، سوات کا پتھر بھی آتا ہے، بلوچستان کا بھی آتا ہے، آپ کا کیا خیال ہے کون سا مفید رہے گا؟ اتنے سادہ ہوتے ہو، سوات والا پتھر بھی آتا ہے اور بلوچستان کا پتھر، خوار پتھر بھی بلوچستان کا وہ بھی آتا ہے، کون سا زیادہ مفید رہے گا؟ تو مرید خود کہتے ہیں حضرت سوات والا بہت اچھا ہے، وہ میرے ذمہ ہے، میں لاؤں گا۔ مقصد یہی تھا۔ کیا اس پیر کو اتنا پتہ نہیں کہ سوات والا پتھر اچھا ہے؟ اس پیر کو اتنا پتہ نہیں ہے، اس کو تو پتہ ہے کہ سوات والا پتھر سب سے اچھا۔ اصل مقصد یہ تھا کہ اس پتھر کی ذمہ داری کون لے لیتا ہے، ٹائل کون لاتا ہے؟ مرید نے کہہ دیا کہ سوات والا اچھا ہے، وہ میرے ذمہ ہے، اور یہی ہے مقصد بھی ہمارا یہی تھا۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ جی تمہید تو طولانی مگر قصہ مختصر، بات اتنی سی ہوئی، سمجھے؟ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سارے مریدوں کو جمع کرو، 10,000 5,000 پھر کو، ربا ہمیں حضرت تھانوی نے بھی منع کیا، ہم کسی سے چندہ نہیں مانگتے، حالانکہ مدرسے میں قالینوں کی ضرورت ہے، تپاہیوں کی ضرورت ہے، کتابوں کی بھی ضرورت ہے، اے اللہ ہم کسی سے نہیں مانگتے۔ تو مانگ تو رہے ہو اور کیا؟ سمجھ میں نہیں آیا؟ سمجھے؟ تو اللہ سے الگ مانگ، ان کو چھوڑ کر پھر میں مانتا ہوں، سمجھے؟ تو اللہ سے الگ مانگ، ان کے سامنے اعلان نہ کر، تو پھر دیکھتا ہوں کہ واہ تو نبوت کے مقام پر فائز ہو چکا ہے۔ سمجھے بھائی جان؟ ہمیں حضرت نے منع کیا ہے، تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ ہم کسی سے نہیں مانگتے، اپنی حاجت اور اپنی ضرورت، اپنی محتاجی کو اللہ کے سامنے ظاہر کرو، اللہ سے مانگو۔ بھائی یہاں قالینوں کی ضرورت ہے، ٹائلوں کی ضرورت ہے، تپاہیوں کی ضرورت ہے، لائٹوں کی ضرورت ہے، پنکھوں کی ضرورت ہے، اور ہمارے کمرے کے لیے اے سی کی بھی ضرورت ہے، لیکن ہم کسی سے مانگتے نہیں ہیں۔ یا اللہ تو کوئی انتظام کر لے انہی سے۔ یا اللہ تو انہی میں سے انتظام کر لے، انہی کے ذریعے سے، سمجھو میں؟ اگر تو اللہ سے مانگتا ہے الگ مانگ، رات کو اٹھ، ان کو جمع کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، مانگتا ہوں، سمجھے؟ اتنے تو اگر ہم نے چاہے قطبی اور سلم سمجھیے نہیں سمجھیے، لیکن تیری مکاری کو ہم سمجھتے ہیں، سمجھے بھائی جان؟ سلم اور ملا حسن چاہے ہمارے سمجھ میں آ گئی یا نہیں آ گئی، لیکن تیری مکاری کو ہم سمجھتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو دانا اور دوسروں کو نادان نہ سمجھ، تو اپنے آپ کو پیر دانا، دوسروں کو نادان نہ سمجھ۔ اس قسم کا کوئی بھی ماں کے پیٹ سے کوئی بے وقوف پیدا نہیں ہوا ہے، سمجھے؟ جتنا تیرا بڑا نام بھی ہو، خیر، لیکن بے وقوف وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی بے وقوفی کو نہ سمجھے، بولو، دوسروں کو بے وقوف سمجھے، اپنے آپ کو باوقوف، دوسروں کو بے وقوف سمجھے۔ ارے کچھ بھلا پڑا، کون سی بات ہو رہی تھی؟ اب آ جاؤ مولانا، اس کے بعد تقسیم الحدیث باعتبار مخالفت الروات بعضهم بعضا۔ تقسیم الحدیث یہ کثرت سے آپ کے سامنے آئے گا۔ تقسیم الحدیث باعتبار مخالفت الروات بعضهم بعضا، راوی ایک دوسرے کی مخالفت کریں۔ یہ دیکھو ادھر، یہ راوی ضعیف ہے، اور امیر صاحب اور یہ قوی ہے۔ ضعیف ثقات کی، ثقہ اور معتبر اور قوی راویوں کی مخالفت کر رہا ضعیف، اس ضعیف کی روایت کو کہیں گے منکر، اور ان کی روایت کو کہیں گے معروف۔ الضعیف اذا خالف الثقات، ضعیف جب ثقات کی مخالفت کرے، فحدیث یسمى منکرا، اس کی حدیث کو منکر کہیں گے۔
وفی مقابلت ہی حدیث الثقات، ثقات کے حدیث کو اس کے مقابل کہیں گے معروف۔ ہاں ہو گیا مولانا؟ ضعیف کی روایت کو کہیں گے منکر، اور ان کی روایت کو اس لیے کثرت سے آپ کے سامنے آئے گا ھذا حدیث منکر، ھذا حدیث منکر۔ سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ لم یروی الا فلان، فلان نے اس کو نقل کیا اور فلان ہے ہی ضعیف، باقی کسی نے نہیں۔ سمجھے؟ تو راوی ضعیف، ضعیف راوی کی حدیث جب وہ ثقات کے مخالف ہو تو اس کی حدیث کو کہیں گے منکر، اور اس کے بالمقابل جو ثقات ہیں اور معتبر روات ہیں اور ثقہ اور قابل اعتبار روات، ان کی روایت کو کہیں گے معروف۔ اور اگر ثقہ دوسرے ثقات کی مخالفت کرے، یہ اکیلا ہے ثقہ، ہاں ملنگو، ثقہ اگر دوسرے ثقات کی مخالفت کرے تو پھر اس اکیلے متفرد اور منفرد ثقہ جو اکیلا ہے، جو دوسرے ثقات کی مخالفت کر رہا ہے، قویین کی مخالفت کر رہا ہے، سمجھے؟ تو اس کی روایت کو کہیں گے شاذ۔ ان کی روایت کو کیا کہیں گے؟ ان کی روایت کو کہیں گے شاذ، اور ان کی روایت کو کہیں گے محفوظ، ان کی روایت کو کہیں گے محفوظ۔ یہ تقسیم الحدیث بے اعتبار مخالفت الروات بعضهم بعضا، راوی بعض کی جو مخالفت کرے۔ ہو گیا مولانا؟ جی اس کے بعد آ جاؤ تیسری تقسیم، تقسیم الحدیث بے اعتبار صفات الروات، صفات الروات، راویوں کی صفات کے اعتبار سے حدیث کی تقسیم۔ یہ چار ہے جو آپ پڑھتے رہتے، لیکن میں اس ترتیب پہ نقل نہیں کروں گا۔ صحیح لذاتی، صحیح لغیری، حسن لذاتی، حسن لغیری، اور ایک ہے ضعیف، تو 5۔ صحیح لذاتی، صحیح لغیری، حسن لذاتی، حسن لغیری، لیکن میں اس ترتیب سے نہیں کہوں گا جو آپ نے شرح وقائع میں پڑھا، آپ کے لیے آسان۔ صحیح لذاتی، حسن لذاتی، صحیح لغیری، حسن لغیری، اور پھر ضعیف۔ سمجھے؟ بلکہ اس طرح کر لو، صحیح لذاتی، حسن لذاتی اور ضعیف، پھر صحیح لغیری ہی اور حسن لغیری ہی، ضعیف درمیان میں آگے۔ ہو گیا مولانا؟ صحیح لذاتی کیا ہے؟ وہ وہی ہے جو شرح النخبہ کے اندر آپ نے پڑھا ہے، ما ثبت بنقل عدل تام الضبط متصل السند غیر معلل ولا شاذ۔ ما ثبت بنقل عدل، عادل شخص اس کو نقل کرنے والا ہو، نقل کرنے والے راوی عادل ہوں، اور عادل اس کو کہتے ہیں کہ مروت کے خلاف کوئی کام نہ کرے۔ بولو، عادل اس کو کہتے ہیں کہ مروت کے خلاف کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں، تیتر بازی کرنا، بٹیر اڑانا، پتنگ بازی کرنا، جوا کھیلنا، راستے پہ کھڑے ہو کر کے کھانا، کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا، عدالت اس سے ساکت ہو جائے گی۔ مروت کے خلاف جو کام کرے وہ راوی عادل نہیں رہے گا۔ ما ثبت بنقل عدل، سمجھتے ہیں؟ ما ثبت بنقل عدل تام ضبط، ضبط اور یادداشت اس کی مضبوط ہو۔ پھر ضبط کی دو صورتیں ہیں، ضبط الصدر، ضبط الکتابتیں، یا سینے میں اور دل و دماغ کے اندر کسی چیز کو محفوظ کرے، جیسے کہ بات سامنے آ گئی تو نقش ہو گئی، پھر نکلتی بھی نہیں ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں گانا نہیں سنتا ہوں، کانوں کو بند کرو، اگر گانے کا کوئی جملہ کان میں پڑے پھر قیامت تک نکلتی بھی نہیں۔ یہ ذکاوت تھی مولوی صاحب، گانا اور فوش بات سننا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو دماغ کی ایک میموری ہے، اس میموری میں قرآن و سنت بھر دوں یہ تو اچھا ہے بنسبت اس کے کہ اس میں گندی باتیں آ جائیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمارے ہاں اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے،
معلومات دینیہ ہماری اس میموری میں زیادہ ہے یا مغلظات زیادہ ہے؟ مغلظات زیادہ ہے. غلائز، غلیظ اور بیکار باتیں ہماری میموری کے اندر زیادہ بھری ہوئی ہے. اس میموری کی ایک حد ہے، اس میموری کی ایک حد ہے. آپ دیکھتے ہیں نا کہ یہ جیسے کہ چھوڑ کر کے اچھی بات ہے وہاں پہ، یہ بلکہ یہ ہے، سمجھے؟ اس میں چھوٹی سی میموری ہوتی ہے، آپ نے دیکھا، بس اس میں چند کتابیں آ سکتی، اس سے زیادہ تو نہیں. اس سے بڑی میموریاں ہوتی ہیں. میموری دیکھیں نا چھوٹی سی، سمجھے؟ اب آپ کی میموری وہ کچھ زیادہ ہے، میری کم ہے، آپ سے زیادہ کسی اور کی، آپ سے زیادہ کسی اور کی. پھر انبیاء کی میموری کا کیا کہنا؟ سمجھ شریف میں ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی میموری کا کیا کہنا، سمجھے؟ لیکن ان کی میموریاں وہ پھر اللہ کے مقابلے میں بہت کم. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون. یہ معلومات ہے جی، کیا ہے؟ معلومات قرآن پاک کی آیات فی صدور الذین اوتوا العلم، اہل علم، علماء اور حفاظ کی میموری. یہ عمران خان کا نہیں ہے کہ خاتم النبیین بھی زبان سے نکل نہیں رہا، وہ ہے ہی نہیں، اندر ہی نہیں ہے، تو کیا ہے؟ برتن سے وہی نکلے گا جو برتن میں ہوگا. اس کو زیادہ ہلاؤ گے تو پانی اس سے نکلے گا، پیشاب نہیں نکلے گا، اس لیے کہ اس میں پانی ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ تو امیر المومنین حضرت والی مدینہ ریاست کو ہلائیں گے تو اس سے مغلظات ہی تو نکلیں گے، لیکن خاتم النبیین کا لفظ نہیں نکلے گا، اس لیے کہ اندر گند ہی گند بھرا ہوا ہے. کل اناء یترشح ما فیہ، ہر برتن سے وہی نکلے گا جو کچھ اس میں بھرا ہوا ہوگا. اڑے کچھ بھلا پڑا؟ ما ثبت بنقل عدل تام الضبط، تام الضبط یادداشت، ضبط محفوظ رکھنا کسی چیز کو. ضبط الصدر ہے، ضبط الکتابت ہے. اس لیے ساتھی میں تو نالائق آدمی، مجھے لکھنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، سمجھے؟ ہمارے شاگردوں نے ماشاءاللہ کیا سے کیا کام کیا. العلم صید والکتابت قید، بولو العلم صید والکتابت قید. آدمی کو اگر چیز یاد نہیں رہتی تو لکھ لے، تو لکھنے کے بعد یہ ہے کہ وہ کیا ہے، وہ شکار، وہ ہرن آپ نے محفوظ کر لیا. العلم صید، ایک شکار ہے، نکلے گا ہاتھ سے. والکتابت قید، اور کتابت اس کے لیے ایک زنجیر ہے. جب آپ نے لکھ دیا تو آپ نے ہرن کو باندھ کر کے رکھا، اب یہ ہرن بھاگ نہیں سکے گے. سمجھتے ہیں؟ اس لیے ساتھی پٹھان اور بلوچ کو اللہ نے لکھنے سے فارغ کر دیا، ظالم کو، سمجھے؟ بہت بڑی کمی ہے، بڑی کوتاہی ہے، بہت بڑی کمزوری ہے، بہت بڑا عیب ہے. مولوی صاحب علم ہے، لکھنا نہیں آتا تو ناقص ہے، سمجھے؟ لکھنا آتا ہے، علم نہیں ہے، تب بھی تو ناقص ہے. لکھنا بھی آتا ہے، علم ہے، بیان نہیں آتا، تب بھی تو ناقص ہے. علم ہے اور اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے؟ علم ہے، لکھنا بھی آتا ہے، سب کچھ بھی آتا ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ساری چیزیں، قرآن پڑھنا نہیں آتا تو ناقص ہے. ایک مولوی صاحب، اس کی تقریر آپ نے سنی، ایسے میرے بھائیو، ایسے میرے بھائیو، ایسے میرے بھائیو. تو ایک دفعہ میں نے مغرب کی نماز میں اس کو آگے کیا، جامع فاروقی میں ان کا بیان تھا، سمجھے؟ مغرب کی نماز میں آگے کیا تو اس نے پڑھا، چونکہ مغرب میں کوئی مسافر تو ہوتا ہی نہیں ہے، تو وہ ایسے مسافر ہے، سمجھے؟ تقریر تو ایسی کرے کہ واہ واہ. لیکن جب اس کو آگے کیا مغرب کی نماز پڑھی تو اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا. یہ جب اس نے پڑھی، ماشاءاللہ قرآن بھی حیران تھا کہ خطیب کیسے پڑھ رہا، ہم بھی حیران تھے کہ کیسے پڑھ رہا، سمجھیں؟ باقی ماشاءاللہ یہ بہت بڑے عیوب ہے مولوی صاحب، بہت بڑے عیوب ہے، بہت بڑے عیوب ہے، بہت بڑے عیوب ہے مولوی صاحب، سمجھے؟ قرآن پڑھنا بھی آپ کو نہ آ جائے، لکھنا پٹھان کو نہیں آتا، سمجھے؟ سب کچھ آپ کو آتا ہے، عربی نہیں آتی. اتنے سال آپ نے عربی کی کتابیں پڑھی، بولنا نہیں آتا، عربی نہیں آتی، تو تیرے علم پر تو عرب لعنت بھیجیں گے. عرب تھوڑی کہے گا کہ یہ عالم، آپ کہیں گے هذا عالم کبیر نحریر محدث مفسر یفسر عندنا یفسر القرآن الکریم. تو وہ کہیں گے کہ تکلم ایوہ الشیخ،
سمجھے؟ اب شیخ کو اتنا بڑا میخ لگا ہے کہ بول بھی نہیں سکتا، سمجھے بھائی جان؟ سمجھ رہی ہیں؟ ایک آدمی تقریباً 80 سال 85 سال اس کی عمر، ملا حسن قاضی حمداللہ صدرہ شمس بازغہ، اپنے مدرسے کے لیے اس نے وہ کچھ مرتب کیا تھا عربی میں، سمجھے؟ تو مجھے کہا کہ اس کو ٹھیک کر دو، تو میں نے جیسے دیکھا تو اب اس کو سمجھ لینا کہ عربوں سے کہتے کہ نحنو فی پاکستان نحنو نحتاجون، بولو نحنو نحتاجون الی مساعدتکم، نحنو نحتاجون، تم لوگ بولو نحتاجون کون سا صیغہ ہے؟ بولو نحنو نحتاجون کبھی سنا ہے؟ علامہ سیبوی اور فرا اور یہ خلیل اگر یہ لوگ زندہ ہو جائیں حیران ہو جائیں کہ اصل امام الصرف تو یہی ہے، ہم لوگ تو بیکار ہیں۔ ملا حسن قاضی حمداللہ صدرہ شمس بازغہ پڑھنے پڑھانے والے نحنو نحتاجون، بولو کیا ہے؟ نحنو نحتاجون۔ ہمارے بھائی جان مذاق کرتے تھے، اللہ مغفرت کرے، بڑے اچھے مدرس تھے مولانا محمد صادق رحمۃ اللہ، کہتے ہیں تضریب تک کون سا صیغہ ہے؟ کیا ہے؟ تو ایک طالب علم نے، ہمارے بروئی تھا، بروئی ایسی بدبخت ہے، تو بروئی نے کہا حیران اٹھک کاٹم تا مزارے نہ لٹک تا ماضی نہ ہے۔ بروئی کیا کہتے ہیں؟ کاٹم تا مزارے نہ، سر اس کے مزارے کا ہے تضریب تا، اور لٹک دم اس کا ماضی کا ہے، حیران ہوں کیا کروں۔ ایسا یہ تو ہوتا رہتا ہے مجھ سے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ما ثبت بنقل عدل تام ضبط صدر یا ضبط الکتابت غیر معلل، وہ معلول نہ ہو، وہ حدیث اللہ آپ کا بھلا کریے کہ معلول نہ ہو۔ حدیث معلول وہ ہے جو اصول کلیہ کے خلاف ہو، اصول کلیہ کے اس میں کوئی علت ہو۔ کبھی علل ظاہرہ ہوتے ہیں، ان کا ادراک محدثین کرتے ہیں، اور کبھی علل خفیہ، ایک خفی علت ہوتی ہے، اس تک محدث نہیں پہنچتا۔ فقہاء مجتہدین اللہ غری کے رحمت کر دیے، ان کا کام ہے غیر معلل ولا شاذ، اور وہ حدیث شاذ بھی نہ ہو۔ شاذ ابھی آپ کے سامنے گزرا، سکات کی مخالفت کرے اس کی روایت کو شاذ کہا جاتا۔ یہ صحیح لذاتی ہی ما ثبت بنقل عدل تام الضبط متصل سند ہو، یعنی من لدنا منا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے لے کر کے حضرت تک، درمیان میں سند میں انقطاع نہ آ جائے، وہ ابھی انشاءاللہ اس کی تفصیل آپ کے سامنے آ جائے گی۔ یہ صحیح لذاتی ہی ہے، سمجھ رہی میں؟ اور دوسرا حسن لذاتی، حسن لذاتی ہوا صحیح لذاتی ہے، حسن لذاتی وہی صحیح لذاتی ہے، صرف تام ضبط کی بجائے آپ کہیں گے ناقص الضبط، باقی وہی ما ثبت بنقل عدل، سمجھے بھی؟ تام ضبط کے بجائے کہیں گے ناقص ضبط، آگے پھر کیا ہے؟ متصل سند غیر معلل ولا شاذ، وہ بالکل اسی طرح ہو۔ الحسن لذاتی ہوا صحیح لذاتی، وہ بینی صحیح لذاتی ہے، صرف یہ ہے کہ تام ضبط کے بجائے ناقص ضبط ہے، یادداشت اس کی کمزور ہے، سمجھ رہی ہیں؟ اس لیے محدثین کے ہاں یہ صوفی گری نہیں چلتی ہے۔ عبد الکریم ابو المخارق بہت بڑا بزرگ تھا، امام مالک کو بھی اس نے دھوکہ دیا کہ صوفی ہے، تبلیغی ہے، لیکن محدثین نے ٹھوکر مارا اس کو۔ یہ آئے گا، امام مالک نے ان سے روایت لے لی، کہتے ہیں ہمیں صوفی گری نہیں چاہیے زیادہ، سمجھے؟ کم از کم یادداشت تو ہو، یادداشت نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے؟ بات یاد ہی نہیں رہتی اس کو۔ صحیح لذاتی اور حسن لذاتی بھی آپ کے سامنے ہو، سمجھے؟ تیسرا ہے حدیث ضعیف ما فقد فیہ جمیع شرائط الصحیح او بعضها، صحیح اور حسن کی تمام شرائط یا بعض اس کے اندر مفقود ہوں، یہ ضعیف ہے مولانا۔ ہو گیا یہ تین۔ اب آ جاؤ صحیح لغیرہ، صحیح لغیری هو الحسن لذاتی، بینی حسن لذاتی ہے، وہ حسن لذاتی ہے، لیکن اذن جبر النقصان بتعدد طرق، اذن جبر النقصان، ان جبر کا معنی نقصان پورا ہو جائے، ان جبر النقصان، نقصان کا جبیرہ ہو جائے، نقصان کی تلافی ہو جائے، بتعدد طرق، تعدد طرق سے، تو صحیح لغیری بینی حسن لذاتی، اور حسن لذاتی میں ما ثبت بنقل
عدل ناقص ضبط تھا نا، بس وہ نقصان ضبط تعدد طرق سے، ٹھیک ہے، اس کو نقل کرنے والے یہ روایت، یہ اللہ کا بھلا کر کے حسن لذاتی ہے، اس کا ایک راوی ناقص و ضبط ہے، لیکن یہ دوسری سند، یہ تیسری سند، یہ چوتھی سند اسی حدیث کی، تو ان تعدد طرق سے یہ جو نقصان ہے اس کی تلافی ہو جاتی ہے، ہو گیا۔ اب یہ صحیح لغیری بن جائے گی۔ خلاصہ یہ نکلا الصحیح لغیرہ هو الحسن لذاتہ، صحیح لغیری بعینی حسن لذاتہ ہے، لیکن اذن جبر نقصان بشرطے کہ نقصان کی تلافی ہو جائے، نقصان پوری ہو جائے، ناقص و ضبط پوری ہو جائے، کس سے؟ بتعدد طرق، تعدد طرق سے۔ ہو گیا؟ اب آگے حسن لغیرہ، حسن لغیری هو الضعیف بعینہ، حسن لغیری وہی ضعیف ہے، لیکن اذن جبر ضعف بتعدد طرق، کہ ضعف جو ہے نا تعدد طرق سے، ایک روایت ہے وہ ضعیف ہے، لیکن دیگر طرق سے اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ وہ ضعف اس کی تلافی ہو جاتی ہے۔ یہ ہو گیا مولانا صحیح لذاتی حسن لذاتی۔ ویسے ترتیب تو صحیح لذاتی صحیح لغیری، حسن لذاتی حسن لغیری ضعیف، لیکن میں نے ترتیب آپ کے لیے آسانی رہے، صحیح لذاتی حسن لذاتی اور ضعیف اور صحیح لغیری اور حسن لغیری، پانچوں آگے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں، تھوڑا سا ہمارے حنفیہ کے ہاں، یہ محدثین کے ہاں اتصال سند ضروری ہے، ہمارے حنفیہ کے ہاں اتصال سند ہر روایت کے لیے ضروری بھی نہیں، اتصال سند محدثین کے ہاں یہ شرط ہے۔ کئی روایتیں کہ جو متصل سند نہیں ہیں، اور بلکہ بہت سی روایتیں ان کی سرے سے سند ہی نہیں ہے۔ آدمی جب بڑا ہوتا ہے چھوٹی بات اس کی بڑی ہوتی ہے، آدمی جب چھوٹا ہوتا ہے تو بڑی بات اس کی چھوٹی ہوتی ہے، صرف قصور یہی ہے دنیا میں اور کچھ نہیں ہے۔ آدمی جب بڑا ہوتا ہے، بولو، چھوٹی بات اس کی بڑی ہوتی ہے، آدمی جب چھوٹا ہوتا ہے بڑی باتیں بھی چھوٹی شمار ہوتی ہے۔ میں الو کا پٹا، الو کا پٹا صحیح ہو کر کے بیٹھ جا، صحیح ہو کر بیٹھ جا، تو آپ کہیں گے 9:30 بجے مولی منظور نے گل بدین کو غریب کو کہا الو کا پٹا، بولو، الو کا پٹا کہا، الو کا پٹا اس کو کہا، سمجھے؟ اب کیا ہے، مظہر جانان چونکہ بڑا آدمی ہے، لہذا اب اس کو کوئی نقل کرتا ہے تو کہتے ہیں حضرت مظہر جانان نے جواب میں فرمایا، بولو، مظہر جانان نے کیا کیا؟ جواب میں فرمایا، تو میں نے تو اس کو الو کا پٹا کہا، یہ چھوٹی سی بات تھی، لیکن آپ نے کہا مولی منظور نے کہا، اور اس نے اتنی بڑی گالی دی اور آپ نے کہا فرمایا، تو بڑوں کی بیکار بات بھی باکار ہوتی ہے، سمجھے؟ چھوٹوں کی کارآمد بات بھی بیکار شمار ہوتی ہے۔ اس لیے یہ انشاءاللہ آپ کے سامنے چلے گا۔ ترمذی میں میں 20 نہیں سینکڑوں روایتوں کی آپ کو نشاندہی کروں گا، ان کی کوئی سند نہیں ہے۔ بخاری کے اندر سینکڑوں روایتیں، ان کی کوئی سند نہیں ہے، سمجھ؟ لیکن امام ترمذی جلیل الشان انسان ہے، اس سے سند کا مطالبہ کوئی نہیں کرے گا۔ امام بخاری جلیل الشان انسان ہے، اس سے سند کا آپ کہیں گے لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، سند نہ ہو تو پھر ہر آدمی کچھ کہہ سکتا ہے، لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء۔ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ خود بے سند ہے، اس کی سند نہیں ہے۔ اس کو جو امام مسلم نے جو نقل کیا ہے نا، اس کی اپنی سند امام مسلم سے الی عبداللہ بن مبارک یہ بھی نہیں ہے۔ میں پاکستانی ہوں نہیں ہوں؟ بولو، میں پاکستانی ہوں نا؟ کیا دلیل ہے پاکستانی؟ یہ دیکھو نا، یہ شناختی کارڈ ہے میرے پاکستانی، میں پاکستانی ہوں نا، یہ شناختی کارڈ ہے۔ لیکن امیر صاحب کہتے ہیں یہ شناختی کارڈ جعلی ہے، تو میں جعلی ثابت ہوں گا نہیں ہوں گا؟ جعلی ہو گیا۔ میرے پاکستانی ہونے کا مدار اس پر ہے، اور یہ خود بخود جب جعلی ثابت ہو گیا تو میں جعلی ہوں۔
یہ جب میں نے جھوٹا بنایا تو ہوں بھی میں جھوٹا، میں پاکستانی نہیں ہوں، سچا ہوتا تو میں سچی شناختی کارڈ بنا لیتا۔ سمجھتا ہے؟ قرآن پاک کیا ہے؟ محفوظ ہے یا قرآن پاک میں تبدیلی آ گئی ہے؟ محفوظ۔ کیا گارنٹی ہے آپ کے پاس؟ میرے پاس گارنٹی یہ تھی پاکستان کی، یہ بتایا کہ میں پاکستانی ہوں، یہ گارنٹی، یہ سند ہے کہ میں پاکستانی ہوں۔ یہ جعلی ثابت ہو گیا تو میں بھی جعلی۔ قرآن پاک کی سند کیا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ لیکن یہ خود صحابہ نے گھڑ لیا اپنے طرف سے، یہ جس کو تم سند سمجھ رہے ہو یہ خود گھڑ لیے، یہ آیت ہی صحابہ کی گھڑی ہوئی ہے علیہ باللہ۔ اب بولو کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ جس چیز کی وجہ سے تم قرآن کو محفوظ سمجھتے تھے اس چیز ہی کو کہنے والا کہتا ہے کہ یہ خود ہی قرآن نہیں ہے، یہ صحابہ کا گھڑا ہوا ہے۔ اب بولو، یہ صحابہ نے گھڑ لیا ہے کہ یہ محفوظ ہے، تو آپ جواب میں کہیں گے نہیں صحابہ بڑے ہیں، بڑے لوگ گھڑا نہیں کرتے، صحابہ بڑے ہیں، جلیل الشان ہیں، وہ گھڑا نہیں کرتے، صحابہ جھوٹے نہیں ہیں، یہ آیت جھوٹی نہیں ہے، یہ آیت جھوٹی نہیں ہے تو جس قرآن کی تائید کر رہی ہیں وہ قرآن بھی جھوٹا نہیں ہے۔ یہ بڑوں سے سند کا مطالبہ نہیں ہوتا، تمہاری جو سند تھی اس سند کو تو دیکھا میں نے کیسے اعتراض کر لیا، لیکن چونکہ نقل کرنے والے بڑے ہیں تو اس لیے جلیل الشان جو بڑوں سے سند کا مطالبہ نہیں ہوتا۔ بخاری میں اس قسم کی سینکڑوں روایتیں ہیں، تعلیقات ہیں امام بخاری کی جن کی کوئی سند نہیں ہے، تعلیقات۔ حافظ ابن حجر نے چنانچہ دراصل میں یوں اس طریقے سے کہا جا سکتا ہے، یوں بہت کچھ کوشش کی ہے، لیکن تعلیقات اس نے بنایا ہے نا۔ آپ سمجھ رہے ہیں مولانا؟ تو اتصال سند میں عرض کر رہا ہوں کہ کیا ہے؟ اور مراسیل مرسل وہ ہوگا کہ تابعی یہ کہتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی نے، ارے بابا تو تابعی ہے، تو نے نبی کو کہاں دیکھا؟ قال رسول اللہ۔ اور مراسیل ہمارے ہاں حجت ہے، اس میں سند پوری نہیں ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ صحابی کو درمیان سے ساکت کیا اس نے، سند پوری نہیں ہے، معلوم ہو گیا کہ اتصال سند۔ لیکن ایک بات خیال کر لینا مولانا، میں خود اس میں ٹھوکر کھا رہا تھا، المراسیل حجت عندنا لیکن عند عدم ورود النصوص الاخرى، باقی نصوص نہ ہوں، متصل الاسانید نصوص اگر نہ ہو، جب کوئی نص نہ ہو کسی مسئلے کے اندر، کسی مسئلے میں کوئی نص نہ ہو تو اس وقت مرسل کو حنفی حجت، علی الاطلاق مراسیل حجت نہیں ہے، علی الاطلاق نہیں ہے، عند عدم ورود النصوص الاخرى، عند عدم ورود النصوص الاخرى، دیگر نصوص نہ ہو اس مسئلے میں۔ ہو گیا؟ یہ بزرگان دین تھوڑا سا تبصرہ تھا تقسیم الحدیث بے اعتبار صفات الروات، روات کے صفات کے، صحیح لذاتی، حسن لذاتی، ضعیف صحیح لغیری اور حسن لغیری۔ اللہ کے لیے کچھ پڑھا مولانا؟ اب آ جاؤ، تقسیم الحدیث بے اعتبار ذکر الروات و عدم ذکرہم، یہ چوتھی تقسیم، تقسیم الحدیث بے اعتبار ذکر الروات و عدم ذکرہم، راویوں کے ذکر کے اعتبار سے کہ راوی سارے کے سارے مذکور ہیں۔ ادھر دیکھو، من المصنف الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف سے لے کر الی رسول اللہ، راوی سارے کے سارے مذکور ہوں، یہ حدیث مسند ہے اور متصل السند ہے، یہ حدیث موصول ہے، متصل السند ہے، مسند ہے، اس کو مسند کہیں گے۔ من جانب المصنف الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوری سند مذکور ہے۔ ہو گیا؟ اور اگر من جانب المصنف سند حذف ہے تو پھر یہ حدیث معلق ہے، جیسے کہ مشکات آپ کے پورا کا پورا آخر تک معلق ہے، ٹھیک ہے؟ وہ بخاری مسلم کا حوالہ دیتا ہے تو سند بخاری اور مسلم میں ہوگی، وہ ترمذی کا حوالہ دیتا ہے ترمذی میں سند ہوگی، وہ دیگر کتابوں کا حوالہ دیتا ہے رواہ فلان، لیکن خود ان ابی ہریرہ عن عائشہ نیچے سے سند کہاں چلی گئی؟
تو مشکات پورا کا پورا وہ معلق ہے، مصابیح بھی معلق ہے اور مشکات بھی معلق ہے۔ مشکات المصابیح 2 کتابیں ہیں جو آپ نے، وہ معلقات ہیں۔ من جانب المصنف الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پنجاب والے جڑے نے بات کہتے ہیں کہ جی او مولوی صاحب تسی جڑے دس دیا ہوتا ہے یہ حدیث جڑے اس دی کوئی سند بھی ہے، یہ حدیث تسی اک دیا ہوتا ہے اس حدیث دی کوئی سند بھی ہے؟ ہاں جی اس دی سند ہے۔ کیا سند ہے؟ ام بشیر ان نذیر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بولو ام بشیر ان نذیر۔ اب پنجابی نے چونکہ سند مانگی، پنجابی مولوی نے اس کو سند گھڑ کے دے دیا۔ بولو وزن بنایا، کیا بنایا؟ ام بشیر ان نذیر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا ہاں ماشاءاللہ چنگی سند ہے جی، اور سند تو چنگی ہے جی، سمجھ رہی ہیں؟ ہمارے ہاں اللہ کا بھلا کر کچھ ساتھی بشیر نذیر وغیرہ وہ سمجھے بھائی جان، وہ بیٹے ہیں، پھر اس کے باپ کا نام شبیر ہے، تو میں نے اس میں تھوڑا سا اضافہ کیا، ان شبیر ام بشیر ان نذیر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھیں؟ اس قسم کی سندیں بھی تو لوگ بناتے ہیں۔ ارے کچھ بھلا پڑا؟ صحیح ہے۔ تو متصل السند اور مسند بھی آ گئی۔ خیال کر لینا، مسند الگ ہے، مسند الگ ہے، مسند الگ ہے۔ مسند یہ ہے جو بیٹھا ہوا ہے، مسند وہ ہے حدیث کو سند کے ساتھ بیان کرے، مسند وہ حدیث ہے جو با سند ہو، پوری کی پوری سند اس کی ہو۔ مسند بھی اس کو کہتے ہیں، متصل السند بھی کہتے ہیں، موصول بھی اس کو کہتے ہیں۔ سمجھ رہی میں؟ اس لیے مسند محدث ہوتا ہے، مسند حدیث ہوتی ہے، مسند وہ جگہ ہوتی ہے جس پر محدث بیٹھتا ہے۔ سمجھتے ہیں؟ جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نا حضرت اقدس کے خلیفہ مجاز ہے۔ مجاز کا معنی بھڑوا۔ بولو مجاز کا معنی کیا ہے؟ بھڑوا۔ یہ حضرت کا بھڑوا ہے، سمجھے؟ میرا رب ان سے نکالتا ہے، اللہ ان کی دلوں سے نکالتا ہے کہ یہ بغیرت ہے، اس کا پیر بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ حضرت کے خلیفہ مجاز ہے۔ مجاز کہتے ہیں استعمال اللفظ فی غیر موضوع لہ، لفظ غیر موضوع لہ میں استعمال ہو۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ لفظ ہے مجاز۔ مولانا پیر مرشد ہوتا ہے مجیز، اعتماد کر کے اس کی صلاحیت تقویٰ اور طہارت کو دے کر اجازت دینے والا ہوتا ہے پیر، اور یہ ہوتا ہے مجاز، اجازت یافتہ، یہ ہوتا ہے مجاز۔ لیکن مجاز اور مجاز میں اس کو فرق معلوم نہیں ہے۔ کہتے ہیں سمجھے، ایک مولوی صاحب نے جو وہ ترمذی پڑھاتا ہے جھنگ میں، سمجھ میں آگیا؟ اب زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں، آپ سمجھ گئے نا؟ جھنگ میں سب سے بڑا پیر کون سا رہتا ہے، سمجھے؟ تو ان کے محدث اعظم نے ساتھیوں کو یہاں فون کیا کہ مولانا کو پابند کرو، میں ان سے ملاقات کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے کہا بابا غریب آدمی ہم لوگ آ جائیں، وہ پابند کرو، پروٹوکول اس روڈ پر ہم لوگ چونا ڈال دیں گے یا پھول نچاور کریں گے کہ ایک بہت بڑا آدمی آ رہا ہے۔ پھر دوسرے دن کہا کہ حضرت نے کہا کہ کوئی خاص ٹائم۔ میں نے کہا بابا ادھر ہی ہوتے ہیں ہم لوگ یار، سمجھے؟ آ جائے گا، چائے پلائیں گے اس کو، وہ کریں۔ تو جیسے آیا ماشاءاللہ پگڑی مگڑی، حضرت کے ہاں پتہ ہے ترمذی پڑھا رہا، بخاری، حضرت کے فرمایا کہ حضرت تو آپ سمجھ گئے جنگ والے، حضرت کا خلیفہ مجاز ہو۔ میں نے کہا تو حدیث پڑھا رہا اور مجاز، تو مجاز ہے؟ تو میں نے تو آپ کو مجاز سمجھ کر کے آپ کا انتظار کیا، اگر مجاز ہے تو پھر مسئلہ خراب ہے۔ میں تو مجاز سمجھ کر کے اب تک آپ کا انتظار کرتا رہا ہوں، اتنے اہمیت، تو مجاز ہے، سمجھے؟ یہ مسئلہ ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے اس کا تو خیال کرو، اس کا ذرا خیال کر لینا۔ حدیث مسند اور متصل السند، یعنی من المصنف الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر من جانب المصنف سند حذف ہو چکی ہے تو ایسی صورت کے اندر یہ حدیث کیا ہوگی بھئی؟ حدیث معلق ہوگی، تعلیق، معلق تعلیق۔ بخاری کے اندر بھی تعلیقات سینکڑوں ہیں، اسی طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کرے۔ مشکات تو پورا کا پورا میں نے آپ سے عرض کر دیا، وہ ہے معلقات، معلق ہے، سند نیچے سے من جانب المصنف نہیں ہے۔ اور اگر یہ ہے کہ درمیان سے اگر راوی چھوٹ گئے ہیں، درمیان سے اگر راوی چھوٹ گئے تو سمجھو، دیکھو یہاں سے سند شروع ہوتی ہے شپڑ خان سے، ادھر سے درمیان سے یہ اور یہ علی ترتیب
دو آدمی ساکت ہو گئے، تین ساکت ہو گئے، یہ درمیان سے الگ ترتیب ساکت ہو گئے، تو یہ معضل ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ معضل ہے۔ اور اگر بے ترتیب ایک ادھر سے چھوٹ گیا، ایک راوی ادھر سے چھوٹ گیا، یہ پوری سند چل رہی ہے، تو پھر یہ منقطع ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ منقطع ہے۔ ارے اللہ کے بندو کچھ پہلا پڑھا، متصل السند مسند اور معلق، مسند معلق معضل منقطع۔ ہاں بزرگان دین، کچھ ہو گیا؟ ہو گیا مولانا؟ یہ تقسیم الحدیث بے اعتبار ذکر الرواتے و عدم ذکرہم، راوی سارے کے سارے مذکور ہے یا مذکور نہیں ہے، کوئی ان میں سے چھوٹ گیا ہے، کیا ہو گیا ہے، یہ سلسلہ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ایک اس میں رہ گیا، اور آخر سے اگر سند ساکت ہو، آخر سے جیسے کہ صحابی کو چھوڑ دیا اور تابعی کہتے تو وہ مرسل ہے، سمجھے؟ وہ مرسل، اس کو بھی ذرا یاد کر لینا، ٹھیک ہے مولانا؟ تابعی کہہ دے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد مولانا علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جمہور محدثین کی تقسیم، وہ جو آپ شرح النخبہ میں آپ نے پڑھا، صحیح لذاتی، صحیح لغیری، حسن لذاتی، حسن لغیری، جو میں نے عرض کیا تھا تقسیم الحدیث بے اعتبار صفات الرواۃ، جمہور کے ہاں یہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث، یہ چاروں صحیح مطلق کی قسمیں، بولو، یعنی ان کی اصطلاح میں صحیح لذاتی، صحیح لغیری، حسن لذاتی، حسن لغیری، لیکن صحیح مطلق کے اقسام میں یہ حسن بھی صحیح ہے، صحیح لذاتی بھی صحیح ہے، اور حسن لغیری بھی صحیح ہے، صحیح لغیری بھی صحیح ہے، قابل استدلال ہے۔ اس پر سخت اشکالات ہیں، لیکن میں آپ کے دماغ آپ کا خراب کرنا نہیں چاہ رہا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ بس اس وقت اسی طرح جتنے زیادہ یہ کہ آدمی پھٹ جائے گا، ہو گیا مولانا؟ اس کے بعد آ جاؤ، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے حدیث صحیح کی چار قسمیں ہیں، انہوں نے، ہم اسی پر چلیں گے اور ہم اپنی اصطلاح قائم کریں گے۔ ایک حدیث سب سے پہلی قسم صحیح کی، ما کان رواته عدولا ثقات و اصحاب ضبط و اتقان وما ذلك ساعدہ تعامل السلف، ما کان رواته عدولا، جس کے راوی عادل ہوں، عادل آپ کو بتا چکا ہوں، جس کے راوی عادل ہوں، ثقات ہوں، و اصحاب ضبط و اتقان، یادداشتوں کی مضبوط ہوں، دونوں کا معنی، و اصحاب ضبط و اتقان، یادداشت مضبوط ہوں، ان شرائط کے ساتھ ساتھ وما ذالک ساعدہ تعامل السلف، سلف صالحین کا عمل بھی اس پر رہا ہو۔ کتنی روایتیں ترمذی میں آپ کو ملیں گے، بخاری میں روایت صحیح ہے، لیکن سلف صالح میں سے کسی نے اس پر عمل نہیں کیا، تو اندر کوئی علت ہے، اس کا ادراک فقیہ اور مجتہد کرتا ہے، محدث نہیں کر سکتا۔ ایسی صحیح روایتیں ترمذی خود حیران ہے، 25-26 مجتہدین آتے ہیں کتاب میں، اس کو فلان مجتہد نے عمل کیا، اس حدیث پر فلان نے عمل کیا، اس پر حنفی نے، اس پر سفیان ثوری نے، اس پر شافعی نے، اس پر مالک نے، لیکن کچھ روایتیں آپ کو ایسی بتائیں گے ترمذی میں کہ اس پر کسی کا بھی عمل نہیں ہے، تو وہ علت خفیہ ہوتی ہے اس میں۔ یہ اللہ کا دین ہے، اللہ پاک بس سمجھے، اللہ پاک آپ حضرات کی جوتیوں میں مجھے بھی ڈال دیں، اتنے لوگوں اللہ کے یہ کہ مہمان ہوں، اور آپ حضرات کی دعاؤں سے اللہ پاک، ہمارا علم رٹا ہوا ہوتا مولانا، اللہ پاک آپ کے پیارے مبارک چہروں کی وجہ سے ہمارے لیے، ہم نالائقوں کے لیے دعا کرو، لیکن یہ علم ہمارے اکابرین کے ساتھ چلا گیا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت اقدس شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا اتنا بڑا علم ہے، میں اس کو اوپر دیکھتا ہوں تو میری ٹوپی گر جاتی ہے، آسمانوں تک پہنچا ہوا، لیکن علل کے علم میں علت خفیہ حدیث کے اندر ہے، علل کا علم شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو حاصل نہیں ہے۔ اگر علل کا علم اس سلسلے میں وہ آئے گا تو میں کہوں گا میرے کلاس میں تم بیٹھنے کے قابل نہیں ہو، گیٹ آؤٹ، سمجھے؟ فرمایا کہ حضرت اقدس حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ رجال کے علم میں، اسماء الرجال میں مجھ سے ماہر ہیں، لیکن معانی احادیث میں، حدیث کا معنی اور احادیث کی گہرائی تک وہ اتنا نہیں پہنچ سکے جتنا انور شاہ کشمیری پہنچے۔
بڑے لوگ تھے مولوی صاحب، سمجھے. اور کبھی کبھی جوش میں آ کر کے کہتا تھا لولا الاعرجان لما فہم القرآن لم يفهم القرآن الا الاعرجان لولا الاعرجان لما فہم القرآن احدهما من زمخشر والآخر من جرجان وثالثهما من ہندوستان وانا ثالثهما. کہتے دو لنگڑے نہ ہوتے تو قرآن کبھی سمجھ میں نہ آتا. اگر یہ دو لنگڑوں نے قرآن کو سمجھا، یہ دو لنگڑے نہ ہوتے قرآن سمجھ میں نہ آتا. ایک لنگڑا زمخشر کا ہے، دوسرا جرجان کا ہے، سمجھے. اور فرمایا کہ نہیں، تیسرا ایک ہے جو کہ لنگڑا نہیں ہے، وہ ہندوستان کا ہے، وہ میں ہوں. فرمایا ان سے زیادہ میں نے قرآن کو سمجھا. کچھ بھلا پڑ گیا. گل بھی گئے گلشن بھی گئے پھولوں کے پتے رہ گئے، گل بھی گئے گلشن بھی گئے پھولوں کے پتے رہ گئے، اچھے سارے مر گئے الو کے پٹے رہ گئے. سمجھے. میں بھی الو کا پٹا، آپ بھی الو کے پٹے. ایک الو ہے وہ 1000 روپے اس کی قیمت ہے، دوسرا الو کا پٹا وہ 1500، اس کی قیمت 1500، اس لیے کہ وہ الو بھی ہے پٹا بھی ہے. سمجھے. الو، آپ الو ہے، سمجھ نہیں ہے، آپ الو ہے تو آپ کے 1000 روپے قیمت. میں الو کا پٹا ہوں تو میرے 1500 قیمت ہے. اس لیے کہ یہاں دو چیزیں موجود ہیں، مقید مال قید، مطلق مال قید. یہ قید الو کا پٹا، الو بھی ہے پٹا، آپ تو صرف الو ہے. گل بھی گئے گلشن بھی گئے الو کے پٹے رہ گئے، گل بھی گئے گلشن بھی گئے پھولوں کے پتے رہ گئے، اچھے سارے مر گئے الو کے پٹے رہ گئے. الو کے پٹے ہیں جی، سمجھتا ہے. تو یہ جی مولانا. تو ما کان رواته عدولا واصحاب ضبط عدولا ثقات واصحاب ضبط واتقان ومع ذلك ساعده تعامل سلف صالحین بھی اس پر عمل کرے. ہو گیا مولانا، ہو گیا. یہ پہلی قسم ہے جو اقوى صحیح، اقوى من اقسام صحیح، صحیح کی اقسام میں سے پہلے. دوسرا ہے ما خرجہ ائمۃ من ائمۃ الرجال، ناقدین میں سے کوئی امام اس کی تخریج کرے. ما خرجہ امام من الائمۃ، ائمہ ناقدین میں سے کوئی اس کی تخریج کرے. جو بڑے ائمہ ناقدین رجال ہیں، اس حدیث کی تخریج انہوں نے کی ہو، اس امام کی جلالت شان اور اس کا ناقد ہونا جب وہ اس کو نقل کر رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے یہ صحیح ہے. تیسری قسم ما خرجہ من التزم الصحہ، ما خرجہ من التزم الصحۃ فی کتابہ، جن لوگوں نے اپنے کتابوں میں اس بات کا التزام اور اہتمام کیا ہوا کہ وہ ہمیشہ صحیح روایتیں لائیں گے، انہوں نے اس کتاب میں اس حدیث کو نقل کی ہے. جب ان کا سنی، ان کا طریقہ، ان کی عادت، ان کا ضابطہ یہ ہے کہ وہ احادیث صحیح نقل کرتے، جب یہ حدیث ان کی کتاب میں ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ صحیح ہے. اس لیے کہ اس مصنف کی عادت یہی ہے کہ یہ غیر صحیح کو نقل نہیں کرتا. ما خرجہ، اب خرجہ کا فاعل آ رہا ہے، سمجھے. ما خرجہ من التزم الصحۃ فی کتابہ، ما خرجہ من التزم الصحۃ فی کتابہ، جو اپنی کتاب میں صحت کا اہتمام کرتے ہیں، ان اماموں میں سے کسی امام نے اس کی کیا کر دی ہے، اس کی تخریج کی ہے. جن کی عادت ہے احادیث صحیح ہے لانے کا، یہ نہیں ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ راوند والا نہیں ہے کہ جو بھی آ جائے بیان کرو منہ میں. مولوی صاحب تقریر کر رہا تھا، کہہ رہا تھا میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے پیاروں، اللہ کی راستے میں نکلو، اللہ کے راستے میں نکلو میرے بھائیوں، نکلو 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 اللہ کے راستے میں. حرکت ہوگی، برکت ہوگی، اللہ راضی ہوگا، آپ کو جنت ملے گی، آپ کو باغات ملیں گے، آپ کو حوریں ملیں گے، ایسے باغات ملیں گے، ایسے باغات ملیں گے، ایسے باغات ملیں گے کہ اس کے اندر ایک باغ کے اندر 70 بلڈنگیں ہوں گی، 70 بلڈنگوں میں ہر بلڈنگ کے اندر 70 کمرے ہوں گے، ہر کمرے کے اندر 70 حوریں ہوں گے، ہر حور کے 70 قسم کی لذتیں ہوں گی. ایک پٹھانے سے دیکھ رہا تھا، اور اس نے کہا اللہ خیر کرے، آج ہمارا مولوی صاحب 70 کی سپیڈ پہ جا رہا. بولو عملوں کو
میرے بھائیوں، دوستو، عزیزو، بزرگو، بھائیو، میرے پیارو، جب اللہ کو راضی کرو گے اللہ راضی ہو جائے گے، دین کے سلسلے میں نکل جاؤ گے تو آپ کو کیا ہیں ایسے باغات 70 باغات ملیں گے، ہر باغ کے اندر 70 بلڈنگیں ہوں گی، ہر بلڈنگ کے اندر 70 کمرے ہوں گے، ہر کمرے کے اندر 70 حوریں ہوں گی، ہر حور کے 70 قسم کے ذائقے رنگتیں ہوں گی میرے بھائیو، میرے بھائیو۔ اللہ بڑھانے کا اللہ خیر کرے، آج حضرت جو ہے 70 کی سپیڈ پہ جا رہا ہے، 70 سے نیچے آ ہی نہیں رہا ہے، سمجھو 70 ہی پہ۔ تو یہ وہ روایتیں ہوتی ہیں 70 والی، بولو یہ وہ روایتیں ہوتی ہیں کیا ہیں 70 والی، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے میزان الاعتدال کے پہلی جلد میں، بہت پیاری چیز ہے میزان الاعتدال، پہلی جلد میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ بڑی مجلس تھی جیسے آپ کی مجلس ہے، اس مجلس کے اندر امام احمد ابن حنبل رئیس المحدثین اور ابن معین قربان جاؤں، کیا نام ہے مولوی صاحب، دل ٹھنڈا ہوتا ہے، سبحان اللہ، یا اللہ ہمیں احمد ابن حنبل کا علم دے دے، اس علم کا اگر 10واں 20واں حصہ مجھے اور آپ کو مل جائے پھر دنیا جو ہے نا آپ کے قدموں کو چومے مولوی صاحب، کیا لوگ بڑے لوگ تھے۔ حضرت اقدس امام احمد ابن حنبل اور ابن معین دونوں بیٹھے ہوئے، خطیب کہتے ہیں حدثنی فلان قال حدثو فلان قال حدثو احمد بن حنبل ان فلان ان فلان حدثنی ابن معین قال حدثو فلان قال حدثو فلان ان فلان ان فلان۔ یہ روایت ابن احمد بن حنبل نے بیان کی ہے، یہ ابن معین نے بیان کی، یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے، پیچھے بیٹھے ہوئے تھے ابن معین اور احمد بن حنبل۔ ابن معین دیکھ رہا ہے امام احمد بن حنبل کو، یہ حدیثیں کہاں سے آ رہی ہے، لاہور کی یا کہاں کی، یہ حدیث تو آپ کبھی بھی آپ سے نہیں سنے، اور احمد بن حنبل ابن معین کو، ابن معین احمد بن حنبل کو دیکھ رہے ہیں، حیران ہے کہ خطیب صاحب ہمارا نام لے کر کے دھڑا دھڑ روایتیں بیان کر رہا، سمجھے؟ جیسے کہ پٹھانوں نے یہاں ایک سفیر کو پکڑا گلستان جوہر میں، انہوں نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ میں مولوی منظور کا بھائی ہوں، پکڑ لیا پٹھانوں، میں نے کہا پٹائی کرو، کہتے آپ کا بھائی ہے، میں نے کہا ہمارے جتنے جائز بھائی ہیں ان میں یہ نہیں ہے، والدہ سے معلوم کرو گا، ہو سکتا ہے کہ ہمارے والد صاحب نے پرائیویٹ رابطہ کیا ہو۔ اتنے بیوقوف ہو، سمجھ میں نہیں ہے؟ میں نے کہا ریگولر جتنے ہمارے بھائی ہیں، بولو ریگولر جو ہے نا ان میں تو یہ نہیں ہے، باقی کیا ہے؟ ہو سکتا ہے والد صاحب نے ٹیوشن پڑھائی ہو کہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ٹیوشن پڑھایا ہو، اس کا تو ہمیں علم نہیں ہے، آیا سمجھیں؟ کچھ پہلے پڑھ گئے؟ جب تقریر ختم ہو گئی، سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ ان لوگوں نے خطیب کو پکڑا، کہا ھذا ابن معین وانا احمد بن حنبل، یہ ابن معین ہے، میں احمد بن حنبل ہوں، اللہ کی قسم یہ روایتیں جو آپ نے ہمارے حوالے سے بیان کی، ہمارا حوالہ دیا ہے، ہم نے کبھی بھی ان کو دیکھا بھی نہیں، کبھی سنا تک بھی نہیں ہے۔ کہنے لگے ہے میں مسلسل سن رہا تھا کہ احمد بن حنبل پاگل ہے، ابن معین پاگل ہے، لیکن مجھے اس پر باور نہیں تھا، یقین نہیں تھا۔ آج آپ لوگوں کو دیکھا کہ واہ واہ، آپ احمد بن حنبل بالکل پاگل ہو، آپ ابن معین ہیں بالکل پاگل ہو، کیا تم یہ بتاؤ تم پاگل نہیں ہو؟ دنیا کے اندر احمد بن حنبل تم اکیلا ہو، ابن معین تم اکیلا ہو، کوئی اور دنیا میں نہیں ہے؟ ابن معین تو اور بھی بہت سے دنیا میں، احمد بن حنبل کوئی اور بھی بہت سے دنیا میں۔ ملا عام باشد کی چپ نہ باشد، ملا وہ ہے جو کبھی خاموش نہیں ہوتا، اس طرح بھی ملا جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ کے لیے مولوی صاحب کچھ پڑھا نہیں پڑھا، اے مولوی صاحب۔ تو تیسری قسم جو عرض کیا، دوسری قسم آپ کو بتایا کہ ما خرجہ امام من الائمۃ، ائمہ میں سے کوئی امام، معتبر امام، ناقدین میں سے کوئی نقل کر دے۔ اور تیسری قسم ما خرجہ من التزم الصحۃ فی کتابہ، جو اپنے کتابوں میں یہ کہ صحت کا اہتمام کرتے، بخاری ہے، مسلم ہے، صحیح ابن خزیمہ ہے، ابن حبان ہے، اور اسی طریقے پر کیا ہے مسند ابی عوانہ ہے، یہ ساری کتابیں اس میں داخل ہیں، صحیح ابن خزیمہ۔ لیکن یہ کہ تاہم 99% ابن خزیمہ کی کچھ روایتیں آئیں گے، انشاءاللہ میں عرض کروں گا جہاں مسئلہ ہمارا تھوڑا جھگڑا رہے گا، لیکن عام طور پر 90% الحمدللہ 90 سے زیادہ صحیح ہے، سمجھ۔ چوتھی قسم علامہ شاہ کشمیری فرماتے ہیں ما کان سالما من الجرح والشذوذ والنکارۃ، چوتھی قسم حدیث صحیح کی ما کان سالما من الجرح والشذوذ والنکارۃ، نکارت شاذ بھی نہ ہو اور منکر نہ ہو، نکارت سے معنی منکر بھی نہ ہو
اور یہ ہے کہ جرح و تعدیل سے جرح بھی اس میں نہ ہو چکا ہو، یہ حدیث بھی۔ یہ 4 قسمیں حضرت اقدس علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمائے صحیح کہ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ کسی بھی ناگہانی کی صورت میں آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت مل سکے۔